ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ بھائیو، دوستو، بزرگو، عزیز ساتھیو، اللہ پاک نے دنیا کے تمام انسانوں کی کامیابی کا دار و مدار صرف اور صرف اپنے مبارک دین میں رکھا ہے۔ ساری دنیا کے انسانوں کی کامیابی کے لیے اللہ پاک نے اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے اللہ پاک نے اس مبارک دین کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنی ساری امت کو دیا ہے۔ اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا، اور اللہ پاک نے اس مبارک دین کو مکمل کر دیا۔ ہمیں آپ کو جو دین ملا ہے یہ ایسا مکمل دین ہے کہ اب قیامت تک اس دین میں کوئی کمی اور کوئی زیادتی اس میں نہیں ہو سکتی۔ اگر اس دین میں کوئی کمی کرے گا تو مردود ہوگا، کوئی اس میں اپنی طرف سے کوئی چیز بڑھائے گا تو مردود ہوگا۔ یہ دین مکمل ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخری نبی ہیں، اور اس امت کے بعد کوئی امت نہیں ہے۔ چنانچہ قیامت تک اب جتنے دور آئیں گے، ہر دور میں جتنے انسان ہوں گے، سارے ہی انسانوں کے لیے کامیابی کا یہ واحد ذریعہ ہے۔ ایک شخص نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے بہت سے لوگ، میری قوم کے بہت سے لوگ اس دنیا سے چلے گئے، میں آپ کے ہاتھ پر اس دین کے قلعے میں داخل ہو رہا ہوں، لیکن جو لوگ میری قوم کے دنیا سے چلے گئے ان کا کیا ہوگا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جواب دیا، اس کا نام میسرہ تھا، اسے جواب دیا کہ اے میسرہ، جس دین کو میں لے کر آیا ہوں، اس دین پر جو مرے گا وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں جائے گا، اور میرے لائے ہوئے دین کے علاوہ دنیا کا کوئی بھی انسان کسی اور دین پر مرے گا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ اس لیے ساری انسانیت، ساری دنیا، قیامت تک کا زمانہ، اب کوئی دوسرا راستہ کسی کے پاس کسی دور میں قیامت تک کامیاب ہونے کا نہیں ہے۔ صرف ایک ہی طریقہ، ایک ہی راستہ، ایک ہی واسطہ اللہ پاک نے جو ہمیں عطا فرما دیا، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ مبارک اللہ کے یہاں سے زندگی گزارنے کا لائے ہیں، بس 100% کامیابی اسی میں ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ اس لیے ہر دور میں، ہر زمانے میں اس دین سے زیادہ، اس دین کے علاوہ انسانیت کا کوئی تقاضا، انسانیت کی کوئی ضرورت اس دین کے علاوہ نہیں ہوگی۔ سب سے بڑی ضرورت انسانیت کی وہ اللہ کا دین ہے۔ سب چیزوں سے زیادہ ضروری اس کا حاصل کرنا، سب سے زیادہ اہم، ہر آن ہر گھڑی اس دین کے مطابق زندگی گزارنے کی فکر کرنا، یہ ساری انسانیت کے سب سے پہلی سوچ، سب سے پہلا تقاضا، سب سے پہلی ضرورت ہے، سب سے پہلی ضرورت ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ پاک کی سنت ہے کہ انسانوں کی جو چیز جتنی زیادہ ضرورت کی ہوتی ہے، اللہ پاک اپنے فضل سے انسانوں کے لیے، اپنے بندوں کے لیے اس چیز کو اتنا ہی زیادہ آسان کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے فضل سے اس مبارک دین کے لیے بھی اللہ پاک نے اپنے بندوں کے لیے آسانی فرما دی ہے، اور دین کی آسانی یہ ہے کہ اس مبارک دین کے زندگیوں میں آنے کا تعلق اس مبارک دین کے ساری دنیا میں پھیلنے کا، ساری دنیا میں دین کی ہواؤں کے چلنے کا، اور ایک ایک فرد اور مجموعہ اور پوری امت کی زندگی میں
اس دین کے آنے کا اور اس دین پر چلنے کا جو سبب ہے، اللہ پاک نے وہ ملک اور مال، دنیا میں جتنی مادی شکلیں ہیں ان کو نہیں بنایا، بلکہ اللہ پاک نے اس کا سبب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محنت کو بنایا ہے۔ یہ سب سے بڑی آسانی ہے۔ ہر امتی ہر دور میں، ہر جگہ، ہر حال میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محنت کا محنتی بن کر چل سکتا ہے، اس محنت میں اپنے آپ کو چلا سکتا ہے۔ یہ سب سے بڑی دین کی آسانی ہے، اور اس کی سب سے بڑی مثال صحابہ ہیں۔ ایک آدمی کے پاس کھانے کو روٹی نہ ہو، پہننے کو کپڑا نہ ہو، رہنے کو گھر نہ ہو، چلنے کے لیے سواری نہ ہو، اس کے بعد بھی اس دین کے مطابق زندگی گزارنا، اس دین پر چلنے کی ہدایت کا حاصل کرنا، ان سب چیزوں کے بغیر آسان ہے، ان سب چیزوں کے بغیر ممکن ہے۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ اس کی سب سے بڑی مثال صحابہ ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر پڑے ہوئے ہوتے تھے، مشرکین زمین پر پڑے ہوئے ہوتے تھے اور دوسرے لوگ ان کی گردن پر پیر رکھ کر نکلتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں جنون ہو گیا، لوگ سمجھتے تھے کہ ہمیں جنون ہو گیا، اور اس وقت جو جنون کا علاج تھا وہ گردن کو پیر سے دبا کر کرنا ہوتا تھا، تو لوگ گردن پر پیر رکھ کر نکلتے تھے۔ تو کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمیں جنون نہیں تھا، خدا کی قسم بھوک کی وجہ سے ہم زمین پر گر جایا کرتے تھے، زمین پر گر جایا کرتے تھے بھوک کی وجہ سے۔ بھائیو، دوستو، بزرگو، یہ کھانے کی کمی، ایک جماعت مدینہ منورہ کے اندر مسجد نبوی میں ایک چبوترا تھا جس چبوترے کا نام صفہ تھا، ایک جماعت صحابہ اکرام کی جن کی تعداد گھٹتی بڑھتی رہتی تھی، وہ اس چبوترے پر رہا کرتی تھی۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس کھانے کا، رہنے کا، پہننے کا، اوڑھنے کا، بچھانے کا کوئی انتظام نہیں ہوتا تھا، اس چبوترے پر رہا کرتے تھے۔ ان کو اہل صفہ کہتے تھے، اور انہی اہل صفہ میں سے بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے دین کا کام کرنے والے بنے ہیں اور رہے ہیں، لیکن ظاہر میں ان کے پاس کوئی انتظام نہیں تھا، اور اس ظاہر کے انتظام کی وجہ سے دین پر چلنے میں اور دین کی محنت میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی۔ بھائیو، دوستو، بزرگو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حال میں آپ نے نماز پڑھائی ہے کہ آپ کے پورے جسم پر ایک چادر تھی، چادر کا ایک کونا گردن کے پیچھے لے گئے، دوسرا کونا گردن کے پیچھے لے گئے، اور گردن کے پیچھے دونوں کونوں میں گانٹھ لگا دی۔ اس چادر میں، ایک چادر میں آپ نے نماز پڑھائی ہے۔ کپڑے کی کمی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئی، آپ ان کے گھر تشریف لے گئے، اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ ابا جان، میرے پاس پردہ کرنے کے لیے کوئی کپڑا نہیں ہے، پردہ کرنے کے لیے کوئی کپڑا نہیں ہے۔ ایک صحابی آپ کے ساتھ تھے، آپ نے اپنے کندھے سے چادر اتاری اور اندر حضرت فاطمہ کی طرف ڈالی، حضرت فاطمہ نے اس سے پردہ کیا، تب جا کے اپنے گھر میں داخل ہوئے اندر، اور آپ نے تعزیت کی، آپ نے عیادت کی فاطمہ نے۔ بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ کپڑے کی کمی کا حال تھا۔ سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دنیا سے جانے کا آخری وقت ہے، لیکن اتنا کپڑا نہیں ہے کہ پورا جسم ڈھک جائے۔ سر ڈھک رہے ہیں تو پیر کھل رہے ہیں، پیر ڈھک رہے ہیں تو سر کھل رہا ہے۔ آپ نے فرمایا سر ڈھک دو اور پیر کی طرف پتے ڈال دو درخت کے۔ سمجھے؟ ہیں کون؟ جنت میں شہیدوں کے سردار ہیں، لیکن دنیا میں اتنا کپڑا نہیں ہے۔ ہم کہیں گے اے اللہ ہمارے پاس یہ چیز نہیں تھی، ہمارے پاس یہ سامان نہیں تھا، اس لیے ہم نے دین کا کام نہیں کیا، اس لیے ہم دین پر نہیں چلے۔ ہم کیا جواب دے سکتے ہیں؟ کوئی جواب اس دن کام نہیں آئے گا۔ سب سے بڑی مثال صحابہ ہیں۔ ایک تبوک میں جانے کا وقت آیا،
دین کی محنت کا تقاضا آ گیا، اللہ کے راستے میں جانا ہے، مدینے سے لے کے تبوک تک کا 1200 کلومیٹر کا سفر ہے، چھوٹا موٹا سفر نہیں ہے۔ صحابہ کے پاس سفر کرنے کے لیے سواریاں نہیں ہیں، اور اللہ کے نبی نے فرما دیا جانا ہے تو رکنے کا کوئی سوال نہیں اٹھتا۔ صحابہ اسی حال میں جانے کے لیے تیار ہو گئے، سواریوں کو تقسیم کیا تو ایک اونٹ 10 صحابہ کے حصے میں آیا، باقی پیدل چلیں گے، ایک اونٹ پر چلیں گے۔ جس زمین پر چلنا تھا وہ زمین اتنی گرم تھی کہ منافقین نے بہکانا شروع کیا، اتنی سخت گرمی میں کہاں جاؤ گے؟ جب منافقین گرمی میں ہاہاکار کر رہے ہیں تو وہ گرمی کتنی سخت ہوگی؟ اس سخت گرمی کا حوالہ دے کے روک رہے تھے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان سے کہو جہنم کی آگ اس سے زیادہ سخت ہے، رکنا نہیں ہے، چلے ہیں۔ جب چلنا شروع کیا تو گرم زمین پر پیر جلنے لگے، پیر زخمی ہونے لگے۔ صحابہ اکرام نے چلنا نہیں روکا، اپنے جسم کے کپڑے پھاڑ کر پیروں سے باندھ لیے، لیکن 1200 کلومیٹر کا سفر پورا کیا۔ یہ ہے بھائیو دوستو بزرگوں، میں نے آپ سے عرض کیا کہ سواری نہیں ہے، مکان نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے، اس کے بعد بھی دین کے تقاضوں کو پورا کر رہے تھے، اس کے بعد بھی دین پر چل کر دکھا رہے تھے۔ نہ دین پر چلنے میں کمی کی ہے صحابہ نے، اور نہ ہی دین کی محنت کے تقاضوں کو پورا کرنے میں کمی کی ہے، چاہے سواری ہے یا نہیں ہے، کپڑا ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے بھائی دوستو بزرگوں، جب اس دین پر، یہ دین اتنا آسان ہے کہ اس دین پر وہ چل کر دکھا گئے جن کے پاس چلنے کے لیے سواری نہیں تھی، پہننے کے لیے کپڑا نہیں تھا، رہنے کے گھر نہیں، وہ دین پر چل کے دکھا گئے۔ اس سے زیادہ آسانی کوئی نہیں ہو سکتی۔ اس امت کا ایک فقیر سے فقیر آدمی جس کے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے، کھانے کو روٹی نہ ہو، پہننے کو کپڑا نہ ہو، وہ فقیر سے فقیر آدمی بھی دین پر چل کر اور اعلیٰ مرتبوں کو حاصل کر سکتا ہے، اور دین پر چلنے کی ہدایت کو حاصل کر سکتا ہے دنیا کی ان تمام چیزوں کے بغیر۔ اس لیے یہ دین آسان ہے، نہ ملک سے اس کا تعلق ہے، نہ مال سے اس کا تعلق ہے، نہ عہدوں سے اس کا تعلق ہے، نہ چیزوں سے اس کا تعلق ہے، نہ سامان سے اس کا تعلق ہے۔ کوئی چیز نہ ہو، ان سب کے بغیر دین پر چل سکتا ہے آدمی۔ اس لیے یہ آسان ہے، ہر ایک کے لیے آسان ہے۔ بھائیو دوستو بزرگوں، تو پھر دین پر چلنا، اس کے اصل اسباب کیا ہیں؟ دین پر چلنے کی ہدایت کے ملنے کے اسباب کیا ہیں؟ میں نے آپ سے عرض کیا، دین پر چلنے کی ہدایت کو حاصل کرنے کا سبب اللہ پاک نے دنیا کی چیز کو نہیں بلکہ اپنے نبی کی محنت کے اعمال کو بنایا ہے۔ نبی والے اعمال، نبی والی محنت، نبی کا طریقہ محنت جسے دعوت کہتے ہیں، وہ اعمال، ان اعمال کو اعمال نبوت کہتے ہیں۔ اعمال نبوت، اعمال نبوت کیا ہیں؟ 4 اعمال نبوت کہلاتے ہیں، جس میں دعوت ہے، جس میں تعلیم اور تعلم ہے، جس میں ذکر اور عبادت ہے، اور جس میں خدمت کے کاموں میں لگنا ہے۔ یہ اعمال نبوت ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی دنیا میں بھیجے گئے، اللہ پاک نے ہر نبی کو دعوت دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ ہر نبی کو، جتنے نبی آئے ہیں دعوت دینے والے بن کر آئے ہیں۔ فقر و فاقے کی حالت میں زیادہ آئے ہیں، فقر و فاقے کی حالت میں زیادہ آئے ہیں۔ عام طور پر نبی فقر و فاقے کی حالت میں آتے تھے، لیکن اللہ پاک انہیں ان فقر و فاقے کی حالت میں حکومتیں نہیں، مال کی شکلیں نہیں، عہدوں کی شکلیں نہیں دیتے تھے۔ اللہ پاک انہیں اعمال دیتے تھے، عمل دیا دعوت کا۔ تم میرے بندوں کو میری طرف بلاؤ، اس کے لیے دعوت ہے۔ تو نبی کا عمل دعوت ہے۔ جتنے نبی دنیا میں بھیجے گئے سب کو دعوت دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ جتنے نبی دنیا میں بھیجے گئے سب تعلیم اور تعلم کے ساتھ بھیجے گئے، سب کو اللہ پاک نے علم دے کر بھیجا، سب کو تعلیم اور تعلم کا عمل لے کر آئے، تعلیم اور تعلم کی محنت لے کر آئے۔ جتنے نبی دنیا میں بھیجے گئے سب
ذکر اور عبادت کرنے والے بنا کر بھیجے گئے. انہوں نے آ کر کے ذکر عبادت کیا ہے اور اپنے ماننے والوں کو ذکر عبادت کرنا سکھایا ہے. یہ محنت تھی نبیوں کی. جتنے نبی دنیا میں بھیجے گئے سب نے اپنے کام خود کیے ہیں. بادشاہ بن کر نہیں آتے تھے, خدام لے کر نہیں آتے تھے, نوکر چاکر لے کر نہیں آتے تھے. اپنے کام خود کر لیا کرتے تھے اور دوسروں کے کام میں ہاتھ بٹاتے تھے, دوسروں کی بھی خدمت کیا کرتے تھے. اپنے کام خود کیا کرتے تھے, دوسروں کے کام میں ہاتھ بٹاتے تھے. یہ اعمال تھے نبیوں کے, یہ محنت تھی نبیوں کی, ایسی مشترک محنت جو آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ پاک نے یہ اعمال نبیوں کو دیے, یہ محنت نبیوں کو دی. ہر دور میں, ہر زمانے میں, چاہے کتنی مخالفت کیوں نہ ہو, تمام نبیوں نے آ کر کے اس محنت کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزاری ہے, ان اعمال کے ساتھ زندگی گزاری ہے, ان اعمال کی محنت کو قائم کیا ہے, جس کی برکت سے ہدایت آیا کرتی تھی. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ان 4 اعمال میں لگے رہو, چاروں سمتوں میں ہدایت آئے گی, مشرق میں, مغرب میں, شمال میں اور جنوب میں. فرماتے تھے ان 4 اعمال میں لگے رہو, چاروں اقوام میں ہدایت آئے گی, مشرق میں, ملحد میں, یہود میں اور نصارہ میں. یہ اعمال معمولی نہیں ہے, ان میں لگے رہو. آج ہم نے جو اصل ان اعمال کے حامل تھے, آج ہم نے ان کو چھوڑ دیا. اس کے چھوڑنے کی وجہ سے چاروں طرف خرابی ہے, اس کے ان اعمال کی اس محنت کے چھوڑنے کی وجہ سے چاروں طرف بے دینی ہے, چاروں طرف بے دینی ہے. ان اعمال اس محنت کے چھوڑنے کی وجہ سے ہم نے دعوت کو چھوڑ دیا, ہم نے تعلیم اور تعلم کو چھوڑ دیا, ہم نے ذکر عبادت کو چھوڑ دیا, ہم نے خدمت کے کام چھوڑ دیے, جس کی وجہ سے ساری دنیا میں آج بے دینی کا ماحول ہے. ہم میں سے لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو کلمہ نہیں جانتے, ہم میں سے لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو نماز پڑھنا نہیں جانتے, ہم میں سے لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو نماز پڑھتے نہیں ہیں, ہم میں سے لاکھوں لوگ ہیں شراب پی رہے ہیں, لاکھوں لوگ ہیں جوا کھیل رہے ہیں. مسلمان ہو کر کلمہ یاد نہیں ہے, مسلمان ہو کر نماز یاد نہیں ہے. کیوں؟ تعلیم اور تعلم ختم ہو چکا, سیکھنا سکھانا ختم ہو گیا. سمجھے جی؟ سارا دین کتابوں میں ہے, کتابیں ساری الماریوں میں ہیں, اور مسلمان کو کلمہ بھی یاد نہیں ہے. کیوں؟ کہ سیکھنے سکھانے کی محنت نہیں ہے, دعوت دینے کی محنت نہیں ہے, ذکر عبادت کا ماحول ختم ہو گیا, جس ماحول میں آ کر کے دل زندہ ہو جاتے ہیں. سمجھے نا؟ وہ خدمت کے کام ختم ہو چکے. بھائیو دوستو بزرگوں, اس لیے یہ اعمال نبوت ہیں, ان میں لگنا, یہ اعمال نبوت ہی اعمال ہدایت ہیں, یہ اعمال نبوت ہی اعمال ہدایت ہیں. اعمال ہدایت اس طرح سے کہ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا, آپ آخری نبی بن کر آئے اور سارا دین سکھا کر اور دین کی محنت سکھا کر چلے گئے. اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا, قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا, لیکن ہدایت آئے گی, زندگیاں بدلیں گی, دلوں میں روشنی آئے گی, اللہ کا تعلق نصیب ہوگا, اللہ کی معرفت ملے گی, بندوں کا تعلق اللہ سے ہوگا, ہدایت کا سلسلہ باقی رہے گا, ہدایت اترتی رہے گی. تو کس پر آئے گی ہدایت؟ نبی تو کوئی آئے گا نہیں, کہ نبی نہیں آئیں گے, لیکن نبی جو محنت سکھا کر گئے ہیں, نبی جو محنت کے اعمال دے کر گئے ہیں, یہ اعمال ہی اعمال ہدایت ہیں. اعمال نبوت ہی اعمال ہدایت ہیں. نبی نے جو اعمال سکھائے ہیں, امت ان اعمال میں اپنے آپ کو لگائے گی. اللہ پاک ان اعمال میں لگنے کی برکت سے, ان اعمال کے کرنے کی برکت سے اپنے بندوں کے لیے ہدایت کو اتارتے چلے جائیں گے, اور ہدایت آتی چلی جائے گی. بھائیو دوستو بزرگوں, اس لیے یہ اعمال نبوت اعمال ہدایت ہیں. یہ اعمال ہدایت ہی اعمال دعوت ہیں. بہت لمبی بات کرنی ہو تو الگ بڑھا کے کر لو. بھائی یہ سنو, انہیں کوئی خیال ہی نہیں ہے. اگر لمبی بات کرنی ہے تو ایک طرح جا کے کر لو. یہاں بات چیت ہو رہی ہے, سب کے سامنے بات کر رہے ہو آپ. یہ اعمال دعوت اعمال ہدایت, اور یہی اعمال دعوت ہیں. اعمال دعوت اس طرح ہے کہ اللہ پاک نے ان اعمال کو اصل سبب قرار دیا ہے. سمجھنے کی بات ہے, سبب دنیا کی چیزیں نہیں ہیں, سبب اللہ نے عمل کو بنایا ہے.
سبب اللہ پاک نے عمل کو بنایا ہے. عمل بھی کس کا؟ عمل بھی نبیوں کا. جو نبی کو عمل دیا وہ اللہ نے سبب بنا دیا. سبب دنیا کی چیزیں نہیں ہیں. دنیا کے اسباب اور عمل میں فرق ہے. ایک ہے عمل، ایک ہے سبب. عمل اور سبب کا فرق کیا ہے؟ عمل اور سبب کا فرق کیا ہے؟ اسباب دنیا میں جتنے نظر آ رہے ہیں، اسباب وہ ہیں جن کے ساتھ اللہ کا وعدہ نہیں ہے. اسباب وہ ہیں جن کے ساتھ اللہ کا وعدہ نہیں ہے، اور اعمال وہ ہیں جن کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے. اعمال وہ ہیں جن کا اللہ کا وعدہ ہے. اللہ پاک نے وعدہ کیا ہے عمل کے ساتھ. نبی کو جو عمل دیے ہیں ان کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے، اس لیے یہ اعمال دعوت ہے. اسباب دنیا میں جتنے نظر آ رہے ہیں ان کے ساتھ اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے. اسباب کے ساتھ، ساری دنیا کے جتنے اسباب ہیں ان کے ساتھ اللہ کا ارادہ ہے، وعدہ نہیں ہے. اسباب بیکار نہیں ہے. اسباب بیکار پیدا نہیں کیے. اسباب ہماری آزمائش کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. اسباب میں کچھ ہوگا نہیں. اسباب ہوتے ہوئے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہیں. جب تک اللہ نہ چاہیں. اسباب کا کیا مطلب؟ اسباب کا نتیجہ کیا؟ کہ سبب تو ہوگا لیکن اس سبب کے ساتھ وہ سبب اللہ کا محتاج رہے گا، اللہ کے ارادے پر موقوف رہے گا. اس دنیا میں جتنے اسباب ہیں وہ سب اللہ کے ارادے پر موقوف ہیں، اللہ کے وعدوں سے بندھے ہوئے نہیں ہیں. ہاں، ایک عورت، ایک مرد دنیا میں ایک بچے کے آنے کا سبب ہیں. ایک بچے کی پیدائش کا سبب ایک عورت اور ایک مرد کا ملنا ہے، لیکن اس سبب پر اللہ کا وعدہ نہیں ہے. اس سبب پر اللہ کا وعدہ نہیں ہے. کتنے مرد عورت ہیں دنیا میں جو مل رہے ہیں انہیں ایک اولاد بھی نصیب نہیں ہے. ایک اولاد بھی نصیب نہیں ہے. اگر سبب ہے اور اس سبب پر ایک بچے کی پیدائش ہوگی، یہ سبب اس لیے ہے، لیکن اس پر اللہ کا وعدہ نہیں ہے. تم ملو گے تو ہم تمہیں بچہ ضرور دیں گے، نہیں، ہم چاہیں گے تو دیں گے اور نہیں چاہیں گے تو نہیں دیں گے. یہ ہے اسباب کی حیثیت. ساری دنیا کے اسباب اوندھے برتن کی طرح ہیں. ساری دنیا کے اسباب اوندھے برتن کی طرح ہیں کہ ان میں کچھ نہیں ہے. ان میں شکل ہے، صرف ان میں کچھ نہیں ہے. ان میں شکل ہے اور شکل ہمارے آپ کے پاس ہے. ان شکلوں کا ہونا ہی امتحان ہے. ان شکلوں کا ہونا ہی امتحان ہے. کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ بچے پیدا نہ ہوں. کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ بچے پیدا نہ ہوں. بچے پیدا ہوتے رہتے ہیں. بچے پیدا ہوتے رہتے ہیں. کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ بچے ہوں، ایک بچہ بھی نصیب نہیں ہے. ایک بچہ بھی نصیب نہیں ہے. کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ بچے ہوں، ایک بچہ بھی نصیب نہیں ہے. کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ بچے پیدا نہ ہوں تو بچے پیدا ہوتے رہتے ہیں. آدمی محتاج ہے. سمجھے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اسی طرح سے جتنے اسباب دنیا کے اندر ہمیں نظر آ رہے ہیں ان کے ساتھ کوئی وعدہ اللہ پاک کا نہیں ہے. بادل آئیں گے، بارش ہوگی، نہیں، اللہ چاہیں گے تو ہوگی، اللہ نہیں چاہیں گے تو بادل آ کے بارش نہیں ہوگی. غلہ ہے، ہم زمین میں دانہ ڈالیں گے تو فصل حاصل ہوگی، اللہ چاہیں گے تو ہوگی، نہیں چاہیں گے تو نہیں ہوگی. ہم دکان کھول رہے ہیں نفع کے لیے، نفع ملے گا، نہیں، اللہ چاہیں گے تو ملے گا، نہیں چاہیں گے تو قرض دار بھی بنا سکتے ہیں. آدمی کسی چیز پہ ہاتھ رکھ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ چیز ہو جائے گی. اسباب کی حیثیت یہی ہے. اسباب کے ساتھ اللہ پاک کا ارادہ تو ہے لیکن وعدہ نہیں ہے. وعدہ کس کے ساتھ ہے؟ کہ وعدہ عمل کے ساتھ ہے. وعدہ عمل کے ساتھ ہے. عمل کے مجموعے کا نام دین ہے. عمل کے مجموعے کا نام دین ہے. قرآن میں جو کچھ ہے اس سب کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ کے نبی نے جو فرمایا، جو حدیث میں ہے، اس سب کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے. قرآن حدیث میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کے وعدے کے ساتھ ہیں. عمل، دین عمل کے مجموعے کا نام ہے. سارا اللہ کے وعدوں کے ساتھ بندھا ہوا ہے. ہم سود کو گھٹائیں گے اور صدقے کو بڑھائیں گے، یہ اللہ کا فرمان ہے اور اس پر اللہ کا وعدہ قیامت تک ہے. اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. جو کچھ دین میں اللہ پاک نے نازل کر دیا، جو کچھ دین میں اللہ پاک نے اتار دیا،
اس کے ساتھ اللہ کا وعدہ قیامت تک رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ رہی دنیا کے اسباب کی، اللہ پاک ان کے ساتھ چاہیں گے تو نفع پہنچائیں گے، نہیں چاہیں گے تو نہیں پہنچائیں گے۔ اللہ چاہیں گے تو ان اسباب کو دیں گے، نہیں چاہیں گے تو نہیں دیں گے، لیکن دین کے ساتھ اللہ کا وعدہ پکا ہے۔ یہ عمل کی اور سبب کی حیثیت ہے کہ عمل اور سبب کا فرق کیا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے دین کے زندگی میں آنے کا سبب دنیا کی چیزوں کو نہیں رکھا، دین کے زندگی میں آنے کا سبب اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو رکھا ہے کہ جو مسلمان جس حال میں بھی، اگر وہ فقیری کے عالم میں بھی ہے، اگر وہ اپنے نبی کی محنت کا محنتی بن جائے گا، ہم اس کی زندگی بدل دیں گے، ہم اسے ہدایت دے دیں گے۔ ہم چاہے وہ فقیری کیوں نہ ہو، مالدار ہو کر اگر نبی کی پیروی نہیں کرے گا، نبی والے طریقے پر نہیں چلے گا، نبی کی بات نہیں مانے گا، اس عمل کو اختیار نہیں کرے گا، حکومت اس کے پاس ہے، مال اس کے پاس ہے، تمام چیزیں اس کے پاس ہیں، سارے اسباب موافق ہیں، ہم زندگی نہیں بدلیں گے۔ زندگی اس کی بدلیں گے جو ان اعمال کے دائرے میں آئے گا، جو ان عمل میں اپنے آپ کو لگائے گا، مال ہوتے ہوئے لگائے گا، مال ہوتے ہوئے ہدایت دیں گے۔ اگر فقر ہوتے ہوئے لگائے گا، فقر ہوتے ہوئے ہدایت دیں گے، مال ہوتے ہوئے نہیں لگائے گا، مال ہوتے ہوئے ہدایت نہیں دیں گے۔ مال ہوتے ہوئے لگا دے گا تو مال کے ہوتے ہوئے ہدایت دے دیں گے۔ ہم حاکم کو بھی ہدایت والا بنا دیں گے، ہم مال والے کو بھی ہدایت والا بنا دیں گے، لیکن شرط ہے وہ نبی والی محنت میں اپنے آپ کو لگائے۔ اس لیے بھائی دوستو بزرگوں، یہ آسانی ہے، اللہ پاک نے یہ ہمیں آپ کو اعمال دیے ہیں، یہی اعمال دعوت ہے۔ اللہ پاک نے اعمال دعوت کو اپنا ضابطہ بنایا ہے، قیامت تک نبی والی محنت، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے نبی والا عمل ہدایت کے ملنے کا ذریعہ بنا رہے گا، اسے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ بھائیو دوستو بزرگوں، آج ساری دنیا کے اندر یہ دعوت اور تبلیغ کے نام سے جو محنت ہو رہی ہے، اس محنت کے اندر جو آج ساری دنیا میں بات پہنچی ہے، ساری دنیا میں کام پہنچا ہے، ساری دنیا میں جو آج جو ہے لوگوں کی حالت بدلی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس محنت کے ہونے میں، اس کی بنیادوں میں، اس محنت کے ساری دنیا میں جانے میں کوئی اور چیز نہیں ہے، کوئی اور طریقہ نہیں ہے، یہی طریقہ ہے، یہی محنت ہے، یہی اعمال ہے، جو اعمال نبیوں کو دیے گئے، وہی اعمال اس محنت میں مسلسل اس محنت میں کرائے جاتے ہیں، اور انہی اعمال کی برکت سے زندگیاں بدل رہی ہیں۔ آپ دیکھ لو اپنے ماحول میں چاروں طرف، بے پڑھے سے بے پڑھا لکھا آدمی، پڑھنا نہیں آتا، لکھنا نہیں آتا، اللہ کے راستے میں چلا گیا، 4 مہینے میں گاؤں دیہات کا رہنے والا تھا، نماز بھی نہیں آتی، جب اللہ کے راستے سے واپس آیا تو ایسی حالت ہے جیسے کسی مدرسے سے پڑھ کے آ رہا ہے، سر سے لے کے پیر تک سنت والی زندگی بنی ہوئی ہے۔ اس سے پوچھو نماز بھی یاد ہے، یاد نہیں نماز پڑھا سکتا ہے، جسے نماز پڑھنی نہیں آتی وہ نماز پڑھا سکتا ہے اب، اور جسے پہلے سنتوں کا علم نہیں تھا اب اسے سنتوں کا پتہ لگ گیا۔ یہ زندگی کہاں سے بدلی؟ حالانکہ پڑھنا ایک لفظ نہیں جانتا، لکھنا ایک لفظ نہیں جانتا، تو زندگی بدلی کیسے؟ زندگی بدلی ہے تعلیم کے حلقے سے، زندگی بدلی ہے تعلیم اور تعلم سے، زندگی بدلی ہے دعوت دینے سے۔ اللہ کے راستے میں نکل کر دعوت کے عمل میں لگا، اللہ کے راستے میں نکل کر تعلیم اور تعلم میں لگا، اللہ کے راستے میں نکل کر ذکر عبادت کو سیکھا، وہاں سے بن کر آیا ہے، وہاں سے سیکھ کر آیا ہے، ورنہ جانے سے پہلے زندگی کیا تھی؟ تو اللہ کے راستے میں نکال کر بھائیو دوستو بزرگوں، یہ محنت جو آج ساری دنیا میں ہو رہی ہے، اس محنت میں یہی طریقہ، جو طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت کو سکھا کر گئے، آج اس دور میں جب دین نکل گیا اور امت بالکل تباہی اور بربادی کے جو ہے وہ کنارے پر پہنچ گئی، آج سے 100 سال پہلے اللہ پاک نے یہ کام شروع کرایا، جب لوگوں کو پہچاننا مشکل ہو رہا تھا، مسلمان کسے کہتے ہیں پتہ نہیں لگتا تھا۔ وہ نظام الدین اور اس کے اطراف میں وہ میوات کا علاقہ جس میں مسلمان کے نام پر صرف ختنیں ہوتی تھی اور مسلمان کے نام پر صرف دفنایا جاتا تھا، پوری میوات کے اندر صرف 2 کام تھے مسلمان کے نام پر، باقی کوئی پہچان مسلمان کی نہیں تھی۔ سمجھے؟ 100 سال پہلے وہ محنت شروع ہوئی اس خطے کے اندر۔ کوئی گھر ایسا نہیں ہے آج، کوئی گلی ایسی نہیں ہے میوات کی، کوئی محلہ ایسا نہیں ہے جہاں حافظ نہ ہو، قاری نہ ہو، عالم نہ ہو، محدث نہ ہو، ہر جگہ ملیں گے آپ۔
کوئی گاؤں ایسا نہیں جہاں مدرسہ نہ ہو. کون سا علاقہ؟ وہ علاقہ ہے جہاں دین کا کوئی نام و نشان نہیں تھا. سمجھے نا؟ زندگیاں بدلتی چلی گئی، علاقہ کا علاقہ بدل گیا، پورا ملک پلٹ گیا. کاہے کی برکت سے؟ اس کام کی برکت سے. اس کام میں کیا عمل ہے، کیا محنت ہے. آج اس صدی میں یہ دعوت کا کام شروع ہوا، اس میں محنت کیا ہے، اعمال کیا ہے. کام کرنے والوں کی دو ترتیبیں ہیں کام کرنے کی. ایک ترتیب ہے خروج کی، ایک ترتیب ہے مقامی کام کی. امریکہ ہو، افریقہ ہو، ایشیا ہو، یورپ ہو، آسٹریلیا ہو، کہیں بھی کوئی بر اعظم، اس بر اعظم کا کوئی بھی ملک ہو، ہر جگہ جاؤ، جہاں بھی کام دیکھو گے، ہر کام کرنے والے کے لیے دو ترتیبیں ہیں. ایک خروج، نکلنے کا طریقہ، نکلنے کا نصاب، 3 دن میں، چلے میں، 4 مہینے میں ایک نکلنے کا نصاب قائم ہے ہر کام کرنے والے کے لیے. اور ایک مقامی کام، چلے میں سے واپس آ کر 11 مہینے اپنے مقام پر اپنی مسجد کے اندر ان اعمال سے جوڑ بٹھاؤ، ان اعمال سے جڑ کر زندگی گزارو، ان اعمال کو کرتے ہوئے زندگی گزارو. یہ مقامی کام ہے. 4 مہینے سے واپس آ گئے، 8 مہینے جو 4 مہینے میں اعمال کیے تھے، مقام پر آ کر انہی اعمال کو اپنے گھر کاروبار میں رہ کر اپنی مسجد سے جڑ کر ان اعمال میں لگو. یہی مقامی کام ہے. بیرون ملک سفر کرنے گئے، وہاں جا کے بھی یہی اعمال کیے، واپس آئے اپنے مقام پر، انہی اعمال کو کرو اپنے مقام پر آ کر. اسے ہی مقامی کام کہتے ہیں. یہ دو ترتیبیں کام کرنے والوں کی ہیں ساری دنیا کے اندر. ایک خروج، ایک مقامی کام. جیسے پرندے کے 2 پر ہوتے ہیں، ان 2 پروں سے پرواز کرتا ہے. جیسے گاڑی کے 2 پہیوں پر گاڑی چلتی ہے، ایسے ہی مسلمان کی 2 شان ہیں، ایک ہجرت، ایک نصرت. دین کے پھیلنے کے لیے، دین کی سرسبزی کے لیے مسلمان کی زندگی میں 2 شان، ایک ہجرت، ایک نصرت. ہجرت کی شان کیا ہے؟ خروج ہجرت کی شان ہے، اور نصرت مقامی کام نصرت کی شان ہے. صحابہ کا خروج ہوا، اللہ کے راستے میں نکلتے تھے. مدینہ منورہ کے اندر صحابہ اکرام کی زندگی کو معمول نقل کیا. عام طور پر صحابہ اکرام مدینہ منورہ میں رہنے والے، عام طور پر جو ان کا باہر کا وقت گنا گیا 4 مہینے کی مدت نکل کے آتی ہے. مقام پر جب رہتے ہیں تو مقام پر جو ان کا وقت گنا گیا، آدھا دن مسجد کا، آدھی رات مسجد کی، آدھا دن اپنے گھر کاروبار کا، آدھی رات اپنے گھر آرام کی. یہ صحابہ کا مقامی کام تھا، یہ صحابہ کا معمول نقل کیا گیا ہے. 4 مہینے عام طور پر باہر مدینے سے، اور 8 مہینے اگر مدینے میں ہے تو اس میں بھی آدھا دن مسجد کا، آدھی رات مسجد کی. یہ تھے اعمال. بھائیو دوستو، اسی کی نقل، اسی طریقے پر کام کو لانے کے لیے آج یہ ترتیب قائم ہوئی کہ اللہ کے راستے میں نکلو، 4 مہینے کے لیے نکلو، ہر سال 4 مہینے کے لیے نکلو. 4 مہینے سے واپس آ جاؤ تو اپنے مقام پر باقی 8 مہینے اسی زندگی میں رہو، اسی زندگی کو گزارو جو زندگی اللہ کے راستے میں نکل کر سیکھ کر آئے ہو. اللہ کے راستے میں نکل کے کیا سیکھا؟ اللہ کے راستے میں نکل کے 4 اعمال سیکھے. کیا سیکھا؟ کتنے اعمال سیکھے؟ 4 اعمال. فجر کی نماز کے بعد پوری جماعت دعوت کے عمل میں، فجر کی نماز کے بعد پوری جماعت دعوت کے عمل میں، اس سے فارغ ہو کر پوری جماعت تعلیم اور تعلم کے عمل میں. جماعت میں نکل کے 4 گھنٹے کی تعلیم، 2 گھنٹے صبح، 2.5 گھنٹے صبح، 1.5 گھنٹہ شام، 2 گھنٹے صبح، 2 گھنٹے شام. تعلیم اور تعلم. ایک بولے گا باقی سب سنیں گے، ایک بولے گا باقی سب سنیں گے. سننے والے پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، سننے والے بولنے والے سے سیکھیں گے. صحابہ کے زمانے میں دین سیکھنے کا یہی طریقہ تھا. صحابہ پڑھنا نہیں جانتے تھے، صحابہ لکھنا نہیں جانتے تھے. جبرائیل علیہ السلام آ کر اللہ کے نبی کو سناتے تھے، اللہ کے نبی صحابہ کو سناتے تھے، صحابہ اپنے گھر والوں کو جا کے سناتے تھے. سننا سنانا، سیکھنا سکھانا، یہ صحابہ کے 100% دین زندگیوں میں آ گیا. دین مکمل ہو گیا، اور دین مکمل صحابہ کی زندگیوں میں آ گیا سننے اور سنانے سے، سیکھنے اور سکھانے سے. دین کے نام پر ایک کتاب لکھی نہیں گئی، ساری کتابیں بعد والوں نے لکھی ہیں، اور ساری کتابیں صحابہ کی زندگیوں سے لکھی ہیں. کتابوں سے دین نہیں آیا تھا،
بلکہ دین والوں سے کتابیں لکھی گئی ہیں. آج کتابیں ہیں لیکن سننے سنانے کی، سیکھنے سکھانے کی محنت ختم ہو گئی. جماعت میں نکل کے تعلیم کا حلقہ لگا ہوا ہے، تعلیم کے حلقے میں ایک آدمی کتاب پڑھ رہا ہے، باقی سارے سن رہے ہیں. ایک بولے گا باقی سب سنیں گے. سننے والے سیکھ رہے ہیں، حدیث سنا رہے ہیں، حدیث دل میں اتر رہی ہے. قرآن کی آیت سنا رہے ہیں، قرآن کی آیت دل میں اتر رہی ہے ہدایت بن کر. یوں بے پڑھا لکھا آدمی بھی سیکھ کر آیا. سنت کیا ہوتی ہے؟ سن کر سیکھ رہا ہے اور اپنی زندگی میں عمل کر رہا ہے. ہاں، یہ طریقہ ہے جماعت میں سیکھنے کا. تو جماعت میں نکل کے کیا سیکھا؟ جماعت میں نکل کر دعوت دینا سیکھا، دعوت سننا سیکھا. اس سے فارغ ہو گئے، تعلیم کے حلقے میں بیٹھ کر دین کا سیکھنا سکھانا ہوا. اس سے فارغ ہو کر تعلیم کے حلقے سے فارغ ہوئے تو جماعت کے ساتھی اپنے اپنے طور پر کوئی ذکر میں، کوئی عبادت میں، کوئی تلاوت میں، کوئی دعا میں، کوئی نماز میں، اپنے اپنے طریقے پر ذکر عبادت کے تقاضوں میں لگائے ہوئے ہیں. جماعت میں نکل کر ہر ساتھی اپنے کام خود کر رہا ہے اور دوسروں کے کام میں بھی ہاتھ بٹا رہا ہے. اسے کہتے ہیں خدمت کرنا. دو آدمی مل کر ساری جماعت کا کھانا پکاتے ہیں. ہمارے نوکر نہیں ہیں. کھانا کیوں پکا رہے ہیں؟ پیسے دیں گے کہ نہیں؟ اجر پر ہے، اجرت پر نہیں ہے. جو خدمت پر اجر پر ہوگی اس سے زندگی بدلے گی، اس سے زندگی بدلتی ہے. ہاں، یہ خدمت کے کام، یہ چار اعمال اللہ کے راستے میں. یا تو جماعت دعوت میں ہے، یا جماعت تعلیم میں ہے، یا جماعت ذکر عبادت میں ہے، یا جماعت خدمت کے کاموں میں ہے. اس کے علاوہ کوئی کام ہے جماعت میں؟ بولو نا. 4 مہینے لگائے آپ نے، چلہ لگایا، 3 دن لگاتے ہو، اس کے علاوہ کوئی کام ہے؟ کوئی یہ اعمال کس کے ہیں؟ جماعت کے. یہ کام کسی جماعت کا نہیں ہے، یہ کام کسی جماعت کا نہیں ہے، یہ کام ساری امت کا ہے. دعوت دینا نبی کا عمل ہے، تعلیم اور تعلم نبی کا عمل ہے، ذکر عبادت نبی کا عمل ہے، خدمت کا کام نبی کا عمل ہے. یہ کسی جماعت کا کام نہیں ہے، یہ ساری امت کا کام ہے. لوگ یوں کہتے ہیں کہ یہ جماعت والوں کا کام ہے اور یوں کہہ کر کے اپنے آپ کو فارغ کر لیتے ہیں. فارغ مت کرو، اس کام میں لگ جاؤ. یہ کام نبی والا کام ہے، نبی والی محنت ہے، یہ معمولی کام نہیں ہے. ہاں، اگر ہم کریں گے تو ٹھیک، ورنہ اللہ پاک ایسے لوگوں کو ہمارے سامنے لائیں گے جو اس کے لائق بھی نہیں تھے، ان کو لائق بنا کر ہمارے سامنے لائیں گے. ہم نہیں کریں گے، ہم سے اچھا کر کے کریں گے. ایسا کن سے شروع کرایا کام؟ یہ ساری دنیا میں جماعتوں کا کام جو چلا ہے کن سے شروع کرایا؟ میوات کے لوگوں سے. کن سے؟ میوات کے لوگوں سے. بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے نہیں، بڑی بڑی پڑھنے لکھنے کی جگہوں سے نہیں، میوات کے لوگوں سے شروع کرایا. میوات کے لوگ پڑھنا نہیں جانتے تھے، لکھنا نہیں جانتے تھے. ایک میواتی پڑھے لکھے لوگوں کے محلے میں گشت کر رہا تھا. ایک میواتی پڑھے لکھے لوگوں کے محلے میں گشت کر رہا تھا. یوں کہہ رہا تھا چلو بھائی مسجد میں چلو، اللہ کے بندو یہ نبیوں والا کام ہے. ایک جج صاحب دروازے پر کھڑے ہوئے تھے، بیرسٹر جج، سارے پڑھے لکھوں کا محلہ تھا. وہ اس میواتی پر کہنے لگے نبیوں والا کام ہے. نبی جو آتے تھے وہ تو معجزہ لے کے آتے تھے، تمہارے پاس کیا معجزہ ہے؟ اس میواتی نے کہا اس سے بڑا معجزہ کیا ہوگا، مجھ جیسا ان پڑھ آدمی تجھ جیسے پڑھے لکھے آدمی کو مسجد کے لیے بلا رہا ہے. آج کے دور میں تو یہی معجزہ ہے. بس آج کے دور میں تو یہی معجزہ ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ تو مجھے بلاتا، ہو یہ رہا ہے کہ میں تجھے بلا رہا ہوں. اس سے بڑا معجزہ اور کیا ہوگا؟ سمجھے؟ کام ایسا ہی ہے بھائیو دوستو بزرگو. اس لیے اللہ کے راستے میں نکل کر ان اعمال کی محنت ہے، ان اعمال کی محنت ہے، ان اعمال میں لگو. اب ہم لوگوں کو اللہ کے راستے کے لیے وصول کرتے ہیں، اعمال کے لیے وصول کرتے ہیں، ان کی چیزوں کو وصول نہیں کرتے، ان کی چیزوں کو وصول نہیں کرتے. آدمی کا پلنگ کہاں رہتا ہے؟ گھر میں یا جماعت میں؟ بولو نا. ہم 4 مہینے کسی کو لے کے جاتے ہیں تو کسی کا پلنگ آپ نے جماعت میں ساتھ چلتے ہوئے دیکھا ہے کہ 4 آدمی پلنگ لے کے چل رہے ہیں؟ اتنا اونچا پلنگ ہے اس کا گھر میں، اور اس پلنگ کے اوپر اتنا موٹا گدا. گدا بھی گھر میں ہے اور پلنگ بھی گھر میں ہے اور آدمی مسجد میں ہے. جو پلنگ پہ تھا اسے زمین پہ ڈال دیا، جو گدے پہ تھا اسے چٹائی پہ ڈال دیا.
سارے چلے بھر زمین پہ سلایا، سارے چلے بھر چٹائی پہ سلایا. گھر میں طرح طرح کے کھانے پکتے تھے، جماعت میں کیا کھلایا؟ نئے ساتھیوں کی ذمہ خدمت آ گئی، اور اس نے کہا مجھے خدمت کرنی آتی نہیں ہے. امیر صاحب نے کہا مشورے کی مانو، طے ہو گیا تمہیں پکانا ہے. اس نے چاول ڈال کے بھگونے میں بالٹی سے پانی ڈال دیا، دال ڈال کے بھگونے میں بالٹی سے پانی ڈال دیا، دونوں بھگونے پانی سے بھر گئے. دسترخوان بچھا کر کے دونوں پانی جمع کر کے پلیٹ میں ساتھیوں کو جب سامنے لایا تو ساتھی بھی اٹھا کر کے گھونٹ بھر کے یوں کہہ رہے ہیں سبحان اللہ. دال چاول کا پانی پلا دیا، زمین پہ سلا دیا اور چٹائی پہ زمین پہ ڈال دیا اور چٹائی پہ سلا دیا. رات بھر گرمی نے اور مچھروں نے ستایا، دن بھر بیٹھا تعلیم کے حلقے میں، پسینے نکل رہے ہیں، چلہ چھوڑ کے واپس نہیں جاتا. گھر میں ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے پھر بھی گرمی میں بیٹھ کر تعلیم سن رہا ہے. گھر کے اندر طرح طرح کے کھانے لوگ کھا رہے ہیں، دال چاول کا پانی پی کر جماعت میں ڈٹا ہوا ہے. اب کیا ہوا؟ یہ اس گدے پر سو کر فرض نماز نہیں پڑھ رہا تھا، یہاں چٹائی پر سوتے ہوئے، یہاں زمین پر سوتے ہوئے، یہ پانی پیتے ہوئے یہ اشراق کا اور چاشت کا، اوابین کا اور تہجد کا پابند ہے. یہ زندگی کس نے بدلی ہے؟ یہ اعمال کی توفیق کس نے دی ہے؟ موٹے موٹے گدوں سے ملی یا پلنگ سے ملی یا اچھے طرح طرح کے کھانوں سے ملی، یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال سکھائے ہیں دعوت کے اور تعلیم کے، ذکر کے اور عبادت کے، ان میں لگنے سے ملی ہے؟ بولو نا. ارے اعمال کرنے سے زندگی بدلی ہے یا چیزوں سے بدلی ہے؟ اعمال سے بدلی نہیں بدلی. ایک پیسہ بھی عمل کرنے میں خرچ نہیں ہوتا. دعوت دینے میں ایک پیسے کا خرچہ نہیں ہے، تعلیم سننے میں ایک پیسے کا خرچہ نہیں ہے، ذکر عبادت کرنے میں ایک پیسے کا خرچہ نہیں ہے. سارے اعمال پیسے کے بغیر ہیں. کھانے پینے اور سواری یہ ساری پیسوں سے ہے. بس پیسہ ہماری ضرورت کا ہے جو بشری ضرورت ہے. دین کے لیے کسی پیسے کی ضرورت نہیں ہے، عمل کے لیے کسی پیسے کی ضرورت نہیں ہے. اعمال سارے بغیر پیسے کے ہیں. خالی کھانا پینا اور ہماری سواری اور ہماری ضرورت یہ پیسے سے تعلق رکھتی ہے. آئی سمجھ؟ ہم پیسے لے جا رہے ہیں اپنی ضرورت کے لیے، دین کے لیے نہیں. دین تو بغیر پیسے کے سیکھا جائے گا. اب بھائیو دوستو بزرگو، آپ خود ہی بتاؤ، جو اعمال اللہ کے راستے میں نکل کر کے سیکھے، جو اعمال اللہ کے راستے میں نکل کر کرنے سے زندگی بدلی، ان اعمال کو اپنے مقام پر کرنا چاہیے یا چھوڑنا چاہیے؟ کرنا چاہیے یا چھوڑنا چاہیے؟ کرو گے؟ کون کون تیار ہے بتاؤ ذرا سا ایمانداری سے. اس مجمع میں سچی نیت ہو گئی تو پھر معاملہ بھی سچا ہو جائے گا. کرو گے؟ بس انہی اعمال کو اپنے مقام پر کرنے کے لیے 5 اعمال ہیں. کتنے اعمال؟ 5. اسے کہتے ہیں مقامی کام. 5 اعمال مقامی کام. 5 اعمال کیا ہیں؟ ایک عمل مہینے میں ایک بار ہے، مہینے کے 3 دن. ایک عمل ہفتے میں ایک بار ہے، ہفتے کے 2 گشت. 3 عمل روزانہ کے ہیں. روزانہ تعلیم، روزانہ مشورہ، روزانہ اپنی مسجد کو آباد کرنے کے لیے وقت دینا. 3 عمل روزانہ کے. اپنے مقام پر 5 کام. 5 کام میں ایک کام مہینے کا، ایک کام ہفتے کا اور 3 کام روزانہ کے. آسان ہے مشکل ہے؟ بولو نا. کر لو گے؟ زیادہ تر 3 کام کرنے ہیں روزانہ. ایک عمل ہفتے کا ہفتے میں ایک بار آئے گا اور ایک عمل مہینے کا مہینے میں ایک بار آئے گا. روزانہ کرنے کے تو 3 کام ہیں. کر لو گے؟ لیکن کرنا جب مشکل ہوتا ہے جب اس میں پابندی ہو. پابندی ضروری ہے. اللہ کے راستے میں نکل کر تو پابندی تھی. امیر کا کہنا مان کر چلیں گے، 24 گھنٹے مسجد میں زندگی گزاریں گے اور 24 گھنٹے میں بھی دعوت میں، تعلیم میں، ذکر میں، عبادت میں اور خدمت میں جڑ کر چلیں گے. یہ پابندی تھی. پورے 40 دن تعلیم، پورے 40 دن گشت، پورے 40 دن دعوت، پورے 40 دن ذکر عبادت، پورے 40 دن امیر کی بات ماننا، پورے 40 دن مسجد کے ماحول میں رہنا. یہ پابندی اللہ کے راستے میں تھی. لیکن مقام پر بھی اپنی زندگی بدلنے کے لیے ہمیں ان اعمال کے ساتھ پابندی کی شکل بنانی پڑے گی. اس کے بغیر کام نہیں ہوگا. پابندی کے بغیر کام نہیں ہوگا. پابندی کی شکل کیسے بنے گی؟ پابندی کی شکل کے لیے ہر عمل کے ساتھ اس کی ترتیب قائم کرنی ہے. مہینے کے 3 دن ہیں، اس کی ترتیب کس طرح قائم ہوگی؟ مہینے کے 3 دن لگانے کے لیے
4 ہفتوں میں سے 1 ہفتہ مقرر کرنا ہوگا. 4 ہفتوں میں سے 1 ہفتہ مقرر کرنا ہوگا. مہینے کے 4 ہفتے ہیں, 1 ہفتہ طے کر لو. جو ہفتہ آپ طے کرو گے ہر مہینے اسی ہفتے میں 3 دن لگانے. ہر مہینے اسی ہفتے میں 3 دن لگانا مجاہدہ ہے. جب موقع ملے جب لگانا, جب دل چاہے جب لگانا, یہ مجاہدہ نہیں ہے اور اس کا کوئی اثر بھی نہیں ہے. جو مجاہدہ ہوگا اس کا اثر زندگی میں آئے گا. عمل کو مجاہدہ بنانے کے لیے اس کی ترتیب قائم کرو. ترتیب یہ ہے کہ 3 دن لگانے کے لیے ہفتہ مقرر کرو. کر لو گے؟ اس مجمع میں کون سے ایسے لوگ ہیں جن کا ہفتہ پہلے سے مقرر ہے؟ اس مجمع میں بتاؤ کون ہے؟ طے ہے پہلے سے؟ کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو کے بتاؤ. مذاکرہ ہو رہا ہے, کوئی بیان نہیں ہو رہا. کھڑے ہو جاؤ. کب سے طے ہے یہ بتاؤ؟ کتنے سال سے؟ 3 سال سے. کون سا ہفتہ ہے؟ پہلا, دوسرا, تیسرا, چوتھا. دن نہیں پوچھ رہے, ہفتہ پوچھ رہے ہیں. چوتھا ہفتہ. تو چوتھے ہفتے میں جا رہے ہو. 3 سال سے زیادہ کس کا ہے؟ بیٹھ جاؤ. کتنے سال سے؟ ہاں 10 سال سے. ماشاءاللہ. کون سا ہفتہ ہے؟ آخری ہفتہ, چوتھا ہفتہ. 10 سال سے 3 دن چوتھے ہفتے میں لگا رہے ہیں. 10 سال سے زیادہ والا کوئی ہے مجمع میں؟ بتاؤ نا, کھڑے بتاؤ جی. 15 سال سے دوسرا ہفتہ ہے. 15 سال سے دوسرا ہفتہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ہاں جی بولو. 20 سال سے چوتھا ہفتہ. 20 سال سے. اللہ پاک قبول فرمائے. بس میں آپ سے یہ عرض کرتا, ہر مہینے 3 دن 25 سال سے لگا رہے ہیں. کون سا ہفتہ ہے؟ تیسرا ہفتہ. تیسرا, دوسرا, چوتھا, تینوں مل گئے. جو لوگ اپنے عمل کے پابند ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے پابندی والے لوگ ہی پیدا ہوتے ہیں. پیدا ہونے سے مطلب ان کی صحبت میں جو آئے گا وہ بھی ایسا ہی پابند بنے گا جیسے یہ پابند ہے. آدمیوں سے آدمی تیار ہوں گے, آدمیوں سے آدمی تیار ہوں گے. اور یہ لوگ ایسے سمجھو جیسے زمین کے اندر کیل گاڑ دیو, کھوٹے. یہ لوگ ہیں جو اپنے عمل کے پابند ہیں. جس آدمی کی زندگی میں عمل کی پابندی نہیں, جس آدمی کی زندگی میں وقت کی حفاظت نہیں, وہ آدمی آزاد ہے. اور آزاد آدمی برباد ہے. آزاد آدمی برباد ہے. ہاں, پابند کون ہے؟ مومن کی زندگی آزاد نہیں ہو سکتی. مومن کی زندگی پابند ہے. وہ اپنے وقت کی حفاظت کے ساتھ چلتا ہے, وہ اپنے عمل کی پابندی کے ساتھ چلتا ہے. تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اس میں 30 سال والے, 25 سال والے, 20 سال والے ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں. بہت سے لوگ تو بولا نہیں ہے, پورا مجمع ہے ایسے. اس میں بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے. ابھی ہمارا سفر گجرات میں تھا. گجرات میں تو سورت کا ایک علاقہ ہے انکلیشور, اس میں ہم نے کارگزاری لی ایسے ہی. تو ہم نے ان سے پوچھا کون کتنے وقت سے؟ ایک نے کہا 10 سال سے, ایک نے کہا 20 سال سے, ایک نے کہا 52 سال سے. کتنے سال سے؟ 52 سال سے. 50 پر 2, 52 سال سمجھ میں نہ آئے آپ کے. 50 پر 2, 52 سال سے وہ پابند ہے. اور سرکاری ملازم ہے. سرکاری ملازم ہوتے ہوئے 50 پر 2 سال سے پابند ہے وہ 3 دن لگانے کا. تو ہم تو چاہتے ہیں کہ سارا مجمع یہ نیت, کوئی بیان سن کے چلے جانا یہ تو کوئی کام نہیں ہے. ہم تو کہیں کسی عمل کی نیت کر کے جاؤ. سارا مجمع یہ نیت کر لے انشاءاللہ ہم اپنا ہفتہ مقرر کر کے 3 دن لگائیں گے. کون کون تیار ہے بتاؤ ایماندار سے؟ کر لو گے؟ ابھی میری بات, ہم تو بات ختم کر دیں گے, پھر آپ سے کہیں گے حلقے لگاؤ. ان حلقوں میں بیٹھ کر اپنا ہفتہ لکھاؤ کہ میں یہ طے کر رہا ہوں فلاں میری مسجد ہے اس میں میرا یہ ہفتہ رہے گا. اور یہ انشاءاللہ ہاں اس میں چند کام کرنے ہیں آپ کو 3 دن لگانے کے لیے. 3 دن میں ایک ہے ہفتہ مقرر کرنا, ایک ہے 3 دن میں اپنے ساتھ جماعت بناؤ.
سارے پرانے ایک جماعت میں مت جاؤ، سارے پرانے ایک جماعت میں اکٹھے مت جاؤ، پرانے زیادہ ہو گئے ہیں، جماعت بڑھا لو، 2 جماعتیں کر لو، 3 جماعتیں کر لو، لیکن کچھ نئے لوگ، کچھ پرانے لوگ مل کر جماعتوں میں جائیں. ایک تو یہ. تیسرا یہ ہے، بہت سے لوگ عادی ہو جاتے ہیں دوسروں کی جماعتوں میں جڑنے کے، اپنی مسجد میں محنت نہیں کریں گے، جماعت نہیں بنائیں گے، دوسری مسجدوں کی جماعتوں میں جا کے اپنا جس دن جماعت بنے گی اسی دن ٹیلی فون کر لیں گے اور جا کے جڑ جائیں گے. اپنی مسجد میں جماعت بنانے کی محنت نہیں کرتے، تعلیم کی کتابیں لینی پڑیں گی، برتن اٹھانے پڑیں گے، ساتھیوں کو جوڑنا پڑے گا، محنت سے بچتے ہیں، محنت کرنا نہیں چاہتے، بنی بنائی جماعتوں میں جڑنے کی عادت ڈال لیتے ہیں. ایسے لوگوں کی مسجد کا کام نہیں بڑھتا. اس لیے اپنی مسجد سے جماعت بنا کے نکلو، اپنی مسجد جماعت بنا کے نکلو. تیار ہو اس کے لیے؟ ہاں. بنی بنائی جماعتوں میں جڑنے کی عادت نہیں ڈالنی. 4 آدمی بھی ہو گئے تو اپنے برتن لے کے جاؤ، اپنے برتن لے کے جاؤ، اپنا سامان، اپنے سب سامان لے کے جاؤ. اس مسجد میں جا کر محنت کرو، صبح سے لے کے شام تک کی محنت کر کے اپنے جیسے 4 آدمی تیار کرو اور اپنی جماعت میں جوڑ لو. 4 کے 8 ہو جائیں گے، یہ زیادہ بہتر شکل ہے. لیکن کہیں 4 آدمی ہیں ان میں جا کے جڑ جاؤ گے تو آپ 8 ہو جاؤ گے، لیکن وہ والی کیفیت نہیں ہوگی. 4 آدمی رہو گے تو ندامت تو ہوگی، ہم پورے مہینے محنت کر کے 4 آدمی کیوں ہیں. اس طرح جا کر کے آپ اپنا وقت لگاؤ. اور ایک یہ ہے کہ 3 دن کی جماعت کو تقاضے پر لے کر جاؤ، ہر مہینے نیا رخ نہیں. کسی 3 دن کی جماعت کے ذریعے سے گاؤں دیہات کا کام اٹھاؤ، 3 دن کی جماعت کے ذریعے سے ایسے حلقوں میں، ایسی مسجدوں کام اٹھاؤ جن میں کام نہیں ہوتا. ایک مرتبہ لگانے سے کام نہیں اٹھتا، متعدد مرتبہ جانا پڑے گا. 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ جاؤ گے، اس مسجد سے نقد جماعت نکالو گے، انہیں کام سکھاؤ گے، انہیں کام سمجھاؤ گے. اب وہ خود تعلیم کرنے والے بن جائیں گے، مشورہ کرنے والے بن جائیں گے. اس طرح آپ کے بار بار جانے سے اس مسجد میں کام کرنے والے آدمی تیار ہوں گے. کام کرنے والے لوگ تیار کرنا، جو کلمہ بھی نہیں جانتے ان پر محنت ہوگی، کلمہ نہ جاننے والے دوسروں کو سکھانے والے بن جائیں گے. ایسی محنت کرو، ایسے آدمی تیار کرو، ایسے آدمی تیار کرو. کام کرنے والوں سے ایسی محنت کرو کہ لوگ تیار ہوں جو ہر مسجد میں کام کو سنبھالیں، ہر مسجد کو آباد کریں، 24 گھنٹے مسجد کو آباد کرنے والے بنے، اپنی مسجد میں گشت کرنے والے بنے، تعلیم کرنے والے بنے، مشورہ کرنے والے بنے. کون؟ جو کلمہ بھی نہیں جانتے تھے انہیں سکھاؤ، وہ کریں گے سارے کام. لیکن آپ کو محنت اس طرح کرنی پڑے گی، کریں گے انشاءاللہ. اسی طرح سے ہفتے کا عمل، ہفتے کے 2 گشت ہیں. ہفتے کا عمل ہفتے کے 2 گشت ہیں. 2 گشتوں میں بھی ہفتے میں 7 دن اور گشت کرنا ہے 2 دن. ہفتے میں 7 دن، ایک دن 7 دن میں سے اپنی مسجد کا طے کرو، ایک دن 7 دنوں میں سے دوسرے گشت کے لیے طے کرو. جو دن مقرر کرو گے اسی دن میں گشت کرنا ہے. کر لو گے؟ مسجدوں کے گشت کے دن تو مقرر ہے نا، آپ لوگ ہیں سارے مجمع کے مقرر ہے نہیں ہے. گشت کا دن پہلا مقرر ہے، دوسرے گشت کا دن بھی طے کر لو. پہلے گشت سے کیا کرنا؟ پہلے گشت سے نقد جماعت بنانی ہے. اپنے محلے میں پورے ہفتے محنت کرو. جو ہماری مسجد کے گشت کا دن ہے وہ ہمارے محلے کا اجتماع ہے، ہمارے محلے کا اجتماع ہے. وہ اجتماع سے نقد جماعتیں نکلتی ہیں. آپ گشت کر کے پورے ہفتے آپ نے محنت کی ہے، آج آپ گشت کرو گے، گشت کے بعد تشکیل بھی نقد کرو گے. بتاؤ آج سے کون تیار ہے؟ تشکیل بھی کیا کرو گے؟ نقد. اپنے محلے کا گشت کر کے تشکیل کیا کرنی ہے؟ نقد تشکیل کرنی ہے. کیا کرو گے؟ بتاؤ بھائی آج سے کون تیار ہے؟ ہم گشت کر کے بھی تشکیل نقد نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں اگلے ہفتے بتاؤ کون تیار ہے، اگلے مہینے بتاؤ کون تیار ہے، جوڑ سے بتاؤ کون تیار ہے، اجتماع سے بتاؤ کون تیار ہے. ادھار بانٹنا نہیں ہے، کوئی مانگے تو دو، کوئی مانگے تو دو، ورنہ نقد تشکیل کرو، نقد بانٹو. نقد بانٹنا یہ ہے کہ محنت کر کے گشت کر کے تشکیل کے لیے جب کھڑے ہو گئے تو تشکیل میں آواز یہ لگاؤ، بتاؤ بھائی اس مجمع میں سے آج سے نکلنے کے لیے کون کون تیار ہے. 2-2.5 گھنٹے آپ نے گشت میں خرچ کیے ہیں، 20-25 آدمی آپ کے گشت میں ساتھ تھے. 2-2.5 گھنٹے خرچ کرنے کے بعد بھی تشکیل نقد نہیں کرتے، جماعتیں نقد کہاں سے بنیں گی؟ پہلے گشت میں اگر تشکیل نقد کرنا شروع کر دو گے تو 1 مہینے میں 4 جماعتیں آپ کی مسجد سے نکلیں گی.
ایک مہینے میں 4 گشت کرو گے اپنی مسجد میں، 4 جماعتیں آپ کی مسجد سے نکلیں گی، لیکن ہوگا جب آپ اس کو آواز کو لگانا شروع کرو گے۔ تیار ہو؟ اپنی مسجد کے گھر سے نقد جماعت نکالنے کے لیے نقد تشکیل کی آواز لگانی ہے۔ آج پوری جماعت نہیں بنے گی، ایک آدمی بھی تیار ہوگا تو ایک آدمی آج تیار ہوا ہے، آگے جا کر پوری جماعت تیار ہوگی۔ دوسرے گشت سے کیا کرنا؟ دوسرے گشت کے ذریعے سے ایسی مسجدوں کو، آس پاس کے محلوں میں جو مسجدیں ہیں، دوسرے گشت کے ذریعے سے ایسی مسجدوں کو تقاضے پر لے لو جن مسجدوں میں اعمال نہیں ہوتے۔ دوسرے گشت کی بنیاد سہولت نہیں ہے، دوسرے گشت کی بنیاد ایسی مسجدوں میں کام، جن مسجدوں میں کام نہیں ہے ان مسجدوں کا تقاضا ہے دوسرا گشت، ان مسجدوں میں تقاضا ہے دوسرے گشت۔ ایسی مسجدوں کو تقاضے پر لو جن میں کام نہیں ہے۔ دوسرے گشت میں جا کے کیا کرو گے؟ 2-3 مہینے کے لیے اس مسجد کو دوسرے گشت کے تقاضے پر لے لو۔ کیا کرو گے؟ ہفتے میں 1 مرتبہ جا کر 2 نمازوں کے درمیان کا وقت فارغ کر کے آپ کی مسجد کی جماعت اس مسجد میں گشت کرے گی، جہاں کوئی سننے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی ماننے والا نہیں، آپ گشت کرو۔ ہاں، ایک کام تو یہ ہوگا۔ دوسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے، ہفتے میں 1-2 مرتبہ جا کر 2 آدمی چلے جائیں یا 3 آدمی چلے جائیں، محلے میں جا کر الگ الگ ملاقات کر کے وہاں اس محلے میں رہنے والوں کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار کرنا ہے۔ فردن ملاقات، ان کو تیار کرنا ہے۔ ان کو تیار کر کے اپنی آپ کی جو جماعت جائے گی 3 دن کی، اپنے ساتھ ان کو لے کے جاؤ۔ یہاں سے شروعات کرنی پڑے گی۔ اپنی جماعت میں ان کو لے کے جاؤ، اپنے ساتھ ان نئے لوگوں کو وصول کرو، اپنے ساتھ ان کے 3 دن لگواؤ۔ 3 دن میں وہ آپ کی جماعت میں آ گئے، اس مسجد کے لوگ ہیں، بالکل نئے لوگ ہیں، آپ کے ساتھ 3 دن میں جائیں گے۔ 3 دن میں رکھ کر مشورہ کرنا سکھاؤ، 3 دن میں رکھ کر تعلیم کرنا سکھاؤ، 3 دن میں ملاقاتیں کرنا سکھاؤ، دعوت دینا سکھاؤ، گشت کرنا سکھاؤ۔ سارے کام 3 دن میں اپنے ماحول میں رکھ کر سکھاؤ۔ 3 دن میں کام سیکھ کر یہ اپنی مسجد میں جائیں گے جہاں کوئی رہبری کرانے والا نہیں تھا، اب یہی جا کر کے تعلیم شروع کر دیں گے، یہی جا کے مشورہ شروع کریں گے، یہی جا کے آپ کی رہبری بھی کرائیں گے۔ اس طرح سے دوسرے گشت میں جو مسجد آپ تقاضے پر لوگے اس میں محنت کر کے اس مسجد کا کام اٹھانا ہوگا، اور محنت کی ترتیب آپ کو اس طرح قائم کرنی ہوگی کہ دوسرے گشت کے ذریعے سے ہمیں ایسی مسجدوں میں مسجد کی جماعتیں بنانی ہیں جن میں کوئی کام نہیں ہوتا۔ کر لو گے؟ اب بھائی دوستو بزرگو، روزانہ کے 3 کام ہیں۔ روزانہ کے 3 کام۔ سب سے پہلا کام مسجد میں 3 عمل میں 1 عمل روزانہ کا مشورہ ہے۔ مشورہ ہر مسجد میں ہونا چاہیے۔ اللہ کے راستے میں نکل کر ہم نے 40 دن مشورہ کیا ہے، 40 دن مشورہ کیا، 24 گھنٹے کا مشورہ روزانہ کرتے تھے۔ اسی طرح سے اللہ کے راستے سے واپس آ کے بھی ہم اپنی مسجدوں میں مشورے کا عمل چالو رکھیں گے۔ ہمارا مشورہ کس کام کے لیے ہوگا؟ ہمارا مشورہ مسجدوں میں دین کے کام کے لیے ہے۔ تو ہمارے مشورے کے ساتھی کون ہوں گے؟ ہمارے مشورے کے ساتھی محلے میں رہنے والے جتنے بالغ مرد ہیں وہ سب ہمارے ساتھی ہیں۔ بہت سے لوگ مسجدوں میں جو جماعت میں لگے ہوئے ساتھی ہوتے ہیں، وقت لگائے ہوئے، ان کو لے کر ایک کونے میں بیٹھ جاتے ہیں اور لوگوں کے جانے کا انتظار کرتے ہیں، یہ لوگ چلے جائیں تو ہم مشورہ کر لیں۔ جن لوگوں کے جانے کا انتظار کر رہے ہو یہ آپ کے مشورے کے ساتھی ہیں، آپ ان کے جانے کا انتظار کر رہے ہو، آپ تو ان کو ساتھ لے کے مشورہ کرو۔ یہ نہیں بیٹھتے تو الگ بات ہے، آپ کے بلانے سے، آپ کے بٹھانے سے بیٹھ جائیں تو ان کو شامل کرو، بلکہ ایک ایک کے پاس جا کر اپنے مشورے کی دعوت دو۔ ہماری مسجد میں فلاں وقت میں مشورہ ہوتا ہے، آپ بھی اس میں شرکت کریں۔ مشورہ کس لیے ہے؟ مشورہ دین کے کام کا ہے، اور دین کا تعلق ہر مسلمان سے ہے، اس لیے ہر مسلمان کا یہ ہمارا مشورہ ہر مسلمان کا مشورہ ہے۔ 24 گھنٹے میں ایک مشورہ اپنی مسجد میں ہوگا۔ اس مشورے کے ذریعے سے کیا ہوگا؟ ایک ایک ایمان والے کے دل میں دین کا کام کرنے کی فکر پیدا کرنے کے لیے مشورہ ہے۔ ایک ایک ایمان والے کے دل میں دین کا کام کرنے کی فکر پیدا کرنے کے لیے مشورہ ہے۔ 3 دن ہو گئے لائٹ نہیں آئی، 3 دن ہو گئے محلے میں لائٹ
नहीं आई। 3 दिन हो गए पानी नहीं आया। प्रधान जी ने कहा सबको बुला लाओ। प्रधान जी ने कहा, क्या बोलते हैं आपके यहां, संपत, सरपंच, सरपंच कह रहे हैं सबको, सारे बस्ती वालों को बुला लाओ। सरपंच ने मोहल्ले के, गली के नुक्कड़ पे, चौराहे पे सबको जमा कर लिया। किस बात के लिए? मशवरा करना है। किसका मशवरा? लाइट नहीं आई, क्या करें? लाइट के ना आने की फिक्र सबके दिलों में पैदा कर रहे हैं और मशवरा कर रहे हैं। मशवरा कर रहे हैं, सरपंच साहब लाइट नहीं आती क्या करें, पानी नहीं आता क्या करें। लाइट का मशवरा हम करेंगे, पानी का मशवरा हम करेंगे। एक मुसलमान 10 साल से मस्जिद में नहीं आता, इसका मशवरा कौन करेगा? इसका मशवरा कौन करेगा? आप उसके घर के सामने से रोजाना 5 वक्त की नमाज पढ़ने के लिए आते हो। 50 साल हो गए, किसी ने उसको रोका नहीं, किसी ने उसको टोका नहीं, किसी ने उसको घर में से नहीं बुलाया, कोई उसके दरवाजे पे जाके खड़ा नहीं हुआ। जब आप जन्नत के दरवाजे में दाखिल होगे तो ये दरवाजे में आके रोकेगा आपको। आप कहां जा रहे हो, पहले हिसाब किताब करो। तुम मेरे घर के सामने से रोजाना 5 वक्त निकल के जाते थे, तुमने मुझे कभी नहीं बुलाया। मैं तो नमाज नहीं पढ़ता था, तुमने मुझे बताया भी नहीं। मेरे घर के सामने से निकल के जाते थे, 5 वक्त नमाज पढ़ते थे और मुझे बुलाया भी नहीं, मुझे देखा भी नहीं। जबकि तुम्हारे ऊपर यह जिम्मेदारी थी। मैं गफलत में डूबा हुआ था, तुम्हें अल्लाह ने समझ दे रखी थी, तुम कहां चले गए थे? मैं अपनी नमाज में खोया हुआ था, मैं अपनी नमाज में खोया हुआ था, मैं अपने कुरान पढ़ने में लगा हुआ था, मैं अपनी तस्बीह पढ़ने में लगा हुआ था। मुझे तुम्हारा ख्याल नहीं आया, तो मैं डूब रहा हूं तो तुम भी डूबो। पकड़ के छोड़ेगा नहीं वो पकड़ के छोड़ेगा नहीं। मोहल्ले के जितने बेनमाजी हैं, मोहल्ले के जितने बेनमाजी हैं वो जहाज के नीचे के हिस्से में हैं। मोहल्ले के जितने बेनमाजी हैं वो जहाज के, पानी का जहाज है और पानी के जहाज में नीचे सारे मोहल्ले के बेनमाजी जमा हो गए। किसी के हाथ में हथौड़ा है, किसी के हाथ में बड़े बड़े हथियार हैं, वो लेकर जहाज के फर्श को तोड़ना चाहते हैं। सारे मोहल्ले के बेनमाजी जहाज के नीचे के हिस्से में जमा हो गए। सारे मोहल्ले के नमाज पढ़ने वाले जहाज के ऊपर जमा हैं। कोई नमाज में है, कोई तिलावत में है, कोई जिक्र में है, कोई दुआ में है। सब एक समझदार आदमी यूं कह रहा है, सारे मोहल्ले के बेनमाजी जहाज के फर्श को तोड़ने में लगे हुए हैं। इन्हें जाकर के बचा लो, इन्हें संभालो, इन्हें रोको। ऊपर वाले कहते हैं, तहज्जुद पढ़ने वाले, हमारे पास टाइम नहीं है। और ये तो ऐसी लोग हैं, ऐसी करते हैं, गलत लोग हैं ये, हम इनके पास नहीं जाते, हमारे पास इनको बचाने का टाइम नहीं है, हमें अपनी इबादत करने दो। थोड़ी देर में ये सारे बेनमाजी मिलकर जहाज का फर्श तोड़ देंगे, जहाज पानी में डूबने लगेगा। आप नमाज पढ़ते पढ़ते इनके साथ डूबोगे। ये तो डूबेंगे नाफरमानी की वजह से, आप डूबोगे इनको ना बचाने की वजह से। 5 वक्त आप इनके घर के सामने से निकल के जाते हो नमाज पढ़ने, इनके दरवाजे पे जाके कौन खड़ा होएगा? इसलिए कहते हैं गश्तों में जाके एक एक दरवाजे पर चले जाओ, एक एक की कुंडी खटखटाओ, एक एक की खुशामद करो। कर लोगे तो बच जाओगे, नहीं तो डूब जाओगे। इसलिए सबको मशवरे में लाओ, बुलाओ। और एक मुसलमान मस्जिद में नहीं आता, सारे मोहल्ले के लोग बैठ के सोचें हम अपने भाई को मस्जिद कैसे लाएं। इसके लिए मशवरा है, मोहल्ले का मशवरा इसके लिए है। जो ऐसा मशवरा करेंगे अल्लाह ताला उनको कितना पसंद करेंगे। मेरे बंदे मेरे बंदों की हिदायत के लिए बेचैन हैं, मेरे बंदे मेरे बंदों के फायदा चाहते हैं, मेरे बंदे मेरे बंदों को मेरे घर में लाना चाहते हैं। ये बंदे अल्लाह को कितने महबूब होंगे। करोगे मशवरा? अभी करोगे? मस्जिद के मशवरे में सब जुड़ोगे? हाँ, कहते हैं कि मशवरे में बैठ जाओ, यूं कहते हैं ये जमात वालों का मशवरा है, हमारा नहीं है। जमात वालों का कह के छोड़ देते हैं। ये सारा मशवरा सारी उम्मत का मशवरा है। करोगे इंशाल्लाह? हाँ, इसी तरह से मस्जिद में रोजाना का एक अमल है
جسے ہمیں کرنا ہے وہ ہے تعلیم. کیا ہے؟ تعلیم. تعلیم ہدایت والا عمل ہے. تعلیم کے ذریعے سے ہدایت ملتی ہے، تعلیم کے ذریعے سے زندگی بدلتی ہے، تعلیم کے ذریعے سے یقین بنے گا، تعلیم کے ذریعے سے ایمان بڑھے گا. صحابہ کے زمانے میں یہی تعلیم کا حلقہ ایمان کا حلقہ ہوتا تھا. یہی حلقہ ایمان کا حلقہ ہوتا تھا. صحابہ اکرام ایمان کی چوٹیوں پر پہنچنے کے بعد بھی، ایمان کی چوٹیوں پر پہنچنے کے بعد بھی صحابہ اکرام ایمان کی مجلسوں کو قائم کرتے تھے. صحابہ اکرام ایمان کی مجلسوں میں اپنے آپ کو بٹھاتے تھے. صحابہ اکرام ایمان کی باتوں کو بولتے تھے ایمان کی چوٹیوں پر پہنچنے کے بعد بھی. ہاں، لیکن ہمارا حال کچھ اور ہی ہو گیا ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم تو 50 سال سے یہ کتاب سن رہے ہیں، ہم 20 سال سے سن رہے ہیں، ہم 25 سال سے سن رہے ہیں، ہمیں سب یاد ہو گیا ہے، ہمیں سب معلوم ہو گیا ہے. اب آپ لوگ سنو. جماعت میں جا کے بھی پرانے تعلیم میں نہیں بیٹھتے، اپنے محلے میں بھی پرانے تعلیم میں آگے پیچھے کرتے ہیں کہ ہم تو سب جانتے ہیں. تعلیم میں بیٹھنے میں کمی کر رہے ہیں، تعلیم سننے میں کمی کر رہے ہیں، حالانکہ یہ تعلیم کا حلقہ ایمان کا حلقہ ہے. ایمان بنانے کے لیے بیٹھنا ہے، ایمان کی تازگی کے لیے بیٹھنا ہے. بھائیو دوستو بزرگو، تعلیم کا حلقہ معلومات کے لیے نہیں ہے، تعلیم کا حلقہ ایمان کے لیے ہے. معلومات کو ایک غیر مسلم کو بھی ایمان والے سے زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن معلومات سے کام نہیں چلے گا. کام چلے گا ایمان سے، کام چلے گا ایمان سے. ایمان بالغیب اصل ہے، اور ایمان بالغیب سننے سے بنے گا، دیکھنے سے نہیں بنے گا. ایمان بالغیب کہاں سے بنے گا؟ سننے سے بنے گا. ایمان بالغیب سننے سے بنے گا، دیکھنے سے نہیں بنے گا. جنت کو دکھایا نہیں جائے گا، جنت کو سنایا جائے گا. جہنم کو دکھایا نہیں جائے گا، جہنم کو سنایا جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو دکھائیں گے نہیں، اللہ تعالیٰ اپنی بڑائی کو سنائیں گے، سنوائیں گے. اللہ کی بڑائی سنو، سنوائیں گے. رسول کے طریقے میں کامیابی دکھائی نہیں جائے گی، سنوائی جائے گی. سنو اور یقین لاؤ. جو کچھ غیب میں ہے اسے سنایا جائے گا، دکھایا نہیں جائے گا. تعلیم، ہماری تعلیم میں 2 باتیں ہیں بس، تیسری بات نہیں ہے. قال اللہ و قال الرسول. ایک اللہ کا کلام، ایک اللہ کے رسول کا کلام. ایک اللہ کا کلام اور ایک اللہ کے رسول کا کلام. دونوں کلام ہماری ہدایت کے ہیں، دونوں کلام ہماری ہدایت کے ہیں. دونوں سے ایمان بنے گا. تعلیم میں بیٹھ کر کس کی سنو گے؟ تعلیم میں بیٹھ کے کس کی سنو گے؟ جنت کی خبر کہاں ہے؟ جنت کی خبر کہاں ہے؟ قرآن میں. جہنم کی خبر کہاں ہے؟ قرآن میں. اللہ کی بڑائی کہاں ہے؟ قرآن میں. رسول کے طریقے میں کامیابی کہاں ہے؟ قرآن میں. جنت اور جہنم، پل صراط، آخرت، قبر، حشر، سب قرآن حدیث میں ہے. سب قرآن حدیث میں ہے، اور قرآن حدیث روزانہ کی تعلیم میں ہے. قرآن حدیث روزانہ کی تعلیم میں ہے. ہم سے کہتے ہیں تعلیم میں بیٹھ جاؤ، یوں کہتے ہیں جماعت والوں کی، ہماری نہیں ہے. یہ کہہ کر ہم اپنے آپ کو فارغ نہیں کر سکتے. اس تعلیم میں قرآن حدیث کے علاوہ کچھ نہیں ہے. جنت جہنم قرآن حدیث میں ہے، اور قرآن حدیث روزانہ کی تعلیم میں ہے. اگر نہیں بیٹھیں گے تو ایمان کہاں سے بنے گا؟ نہیں بیٹھیں گے تو ایمان کہاں سے بنے گا؟ جنت کو کس نے بنایا؟ جنت کو کس نے بنایا؟ اور جنت کو بنا کر کس کو دکھایا؟ بولتے نہیں ہیں. جنت کو دیکھ کر آنے والے کون ہیں؟ بنانے والے اللہ ہیں، دیکھنے والے نبی ہیں. دونوں کی باتیں تعلیم میں ہیں. جس نے بنایا اس کی سنو، جس کو دکھایا اس کی سنو. تیری میری بات نہیں ہے، تیری میری بات نہیں ہے. اللہ جنت کو بنانے والے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں، اللہ کے فرمان کو سنو.
جو سنے گا اللہ پاک اس کے دل میں جنت کا یقین اتار دیں گے. میری بات سنتے ہو تو یقین بھی لے لو. دیکھنے والے اللہ کے نبی ہیں, ساری دنیا اندھی ہے, آنکھ والے نبی ہیں صرف, جو سب کچھ دیکھ کے آئے ہیں. سارے پردے اللہ پاک نے ختم کر دیے, بندے اور اللہ کے بیچ میں پردہ نہیں ہے. جبرائیل علیہ السلام کی بھی رسائی نہیں ہے, خاص حضوری عطا فرمائی, آمنا سامنا ہو گیا, دیکھ کر اپنی آنکھوں سے آئے ہیں. جنت کو آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہیں, جہنم کو آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہیں, آخرت کی ساری باتیں دیکھ کر آئے ہیں. جو دیکھ کر آئے ہیں ان کی سنو, جس نے بنایا ہے اس کی سنو. یوں کہتے ہیں سن لو, یوں کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. کیا اللہ کی بات سننے کا ٹائم نہیں ہے؟ رسول کی بات سننے کا ٹائم نہیں ہے؟ جب آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو ایمان کہاں سے بنے گا؟ جب ہمارے پاس سننے کا ٹائم نہیں ہوگا ایمان کہاں سے بنے گا؟ سن کر کے ایمان بنے گا, دکھلایا نہیں جائے گا. دیکھنے کا انتظار مت کرو. نظر اصل نہیں ہے, خبر اصل ہے. خبر قرآن حدیث کی ہے, اسی سے ایمان بنے گا. صحابہ نے قرآن حدیث کو سنا, حضرت علی کہنے لگے اب جنت کو ہمارے سامنے لے آؤ گے, ایمان نہیں بڑھے گا. ہم نے سن لیا اور سن کے یقین کر لیا. کرو گے؟ تعلیم سنو گے؟ اپنے آپ کو محتاج بن کے سناؤ گے؟ یوں تو نہیں کہو گے ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. بھائی یوں تو نہیں کہو گے ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. یہ تو نہیں کہو گے ہم پرانے ہو گئے سنتے سنتے. پانی کب سے پی رہے ہو؟ پانی کب سے پی رہے ہو؟ جب سے پیدا ہوئے. جب سے پیدا ہوئے, جب سے پی رہے ہو, ابھی تک پرانے نہیں ہوئے. آج بھی چاہیے پانی. قرآن حدیث سن کے پرانے ہو گئے, پانی پی کے پرانے نہیں ہوتے. پیاس لگی ہو اور لائن لگی ہو, لائن توڑ کر سب سے پہلے جانے کی فکر کرو گے, اتنے نئے ہو. قرآن حدیث سن کے پرانے ہو گئے, پانی پی کے پرانے نہیں ہوتے. ساری دنیا میں پانی کا ایک ہی رنگ ہے, ایک ہی ذائقہ ہے, ایک ہی ذائقہ زندگی بھر ہو گیا پیتے پیتے, تھکتے نہیں ہیں. صحابہ کرام قرآن حدیث سے نہیں تھکتے تھے. جیسے ہمیں پانی کی پیاس لگتی ہے, صحابہ کو قرآن حدیث کی پیاس تھی, اس لیے کہتے تھے آؤ اپنے رب پر تھوڑی دیر کے لیے ایمان لائیں. ایمان کی چوٹیوں پر پہنچے ہوئے تھے, اس کے بعد بھی کہتے تھے آؤ اپنے رب پر تھوڑی دیر کے لیے ایمان لائیں. سنو گے؟ کرو گے؟ کتنی دیر کرو گے تعلیم؟ اپنی مسجد میں تعلیم کتنی دیر کرو گے؟ بولو نا. جماعت میں نکل کے کتنی دیر سنی؟ 4 گھنٹے. مسجد میں روزانہ جا کے کتنی دیر کرو گے؟ 2 گھنٹے. ماشاءاللہ دیکھو یہ فرما رہے ہیں, بالکل نئے آدمی لگ رہے ہیں لیکن 2 گھنٹے کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. حق تو یہ ہے جو یہ کہہ رہے ہیں, 2 گھنٹے. حق تو یہ ہے جو یہ کہہ رہے ہیں. 8 گھنٹے کاروبار میں اور 8 گھنٹے گھر میں, کتنے ہو گئے؟ 16 گھنٹے. 16 گھنٹے میں کپڑے گندے ہو جاتے ہیں, 16 گھنٹے میں جسم میلا ہو جاتا ہے, روزانہ صابن سے دھوتے ہیں. 16 گھنٹے میں دل پہ میل نہیں آتا. 16 گھنٹے میں دل پر میل نہیں آتا, اس کے دھونے کی فکر نہیں. دل دھلے گا قرآن حدیث پر سن کر, دل کا گرد و غبار قرآن حدیث سے دھلے گا. جسم کا میل صابن سے دھل جائے گا, کپڑے صابن سے دھل جائیں گے. بازار میں جا کر 8 گھنٹے میں کپڑے گندے ہو گئے, بازار میں جا کر 8 گھنٹے میں جسم میں پسینہ آ گیا, تو دل بالکل بچا ہوا ہے. ہاں, ایک آدمی کی جیب میں 1000 روپے ہیں, 200 روپے صدقہ کر دو, کتنے بچے؟ 800 بچے. ایک آدمی کی جیب میں 1000 روپے ہیں, 200 روپے ایک دن کے لیے سود پہ دے دیے, 1000 روپے ایک دن کے لیے سود پہ دے دیے, 200 روپے نفع پر, کتنے ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ سود پر دیے تو 1200 ہو گئے, اور صدقہ کر دیے تو 800 ہو گئے. آنکھ کیا دکھا رہی ہے؟ سود بڑھ گیا اور صدقہ گھٹ گیا. بازار میں یہ سب کچھ بولا جاتا ہے, بازار میں یہ سب کچھ بولا جاتا ہے, بازار میں یہ سب کچھ دیکھا جاتا ہے,
جب تعلیم میں بیٹھو گے تو اللہ فرما رہے ہیں ہم سود کو گھٹائیں گے اور صدقے کو بڑھائیں گے. تعلیم میں بیٹھ کر نہیں سنو گے تو بازار والوں کا یقین کرنا پڑے گا. بازار میں بازار والوں کی سن رہے ہو, وہ سنا رہے ہیں دیکھ کر. یہاں مسجد میں آ کر تعلیم میں بیٹھو گے تو تعلیم میں سنایا جائے گا جو خبر آسمانی ہے اسے. آسمانی خبر سے جو نظر آ رہا ہے اس کو ختم کرو. خبر اصل ہے, نظر اصل نہیں ہے. نظر غلط دکھا رہی ہے, ہم نے اس کا علاج نہ کیا تو نظر کی بات دل میں اتر جائے گی. بیٹھو گے, تعلیم میں بیٹھو گے, اور اسی تعلیم کو اپنے گھر میں بھی کرنا ہے. اسی تعلیم کو اپنے گھر میں بھی کرنا ہے. روزانہ گھر میں عورتیں بھی ہیں, بچے بھی ہیں, دونوں مسجد میں آتے نہیں ہیں, گشت میں نہیں ہوتے, مشورے میں نہیں ہوتے, تعلیم میں نہیں ہوتے. دونوں کے لیے تعلیم گھر میں کرنی ہے. دونوں کے لیے تعلیم گھر میں کرنی ہے. گھر کی تعلیم میں 5 اعمال ہیں. روزانہ گھر کی تعلیم میں قرآن کے حلقے لگانے ہیں. گھر گھر ایک ایک ایمان والے کا گھر گھر قرآن کے پڑھنے کا, سیکھنے کا, سکھانے کا گھر گھر میں یہ حلقے ہونے چاہیے. ہر ایمان والے کے, ہر مسلمان کے. صحابہ کے گھروں کا معمول تھا گھروں میں قرآن سیکھنا, گھروں میں قرآن سیکھنا. جتنا مرضی لاک ڈاؤن لگا دو, گھر میں لاک ڈاؤن نہیں لگا سکتے. گھر میں لاک ڈاؤن نہیں رکھ دے. ایسی تعلیم شروع کر دو جس پر لاک ڈاؤن لگ ہی نہیں سکتا. گھر گھر میں تعلیم کا حلقہ ہے, گھر گھر میں قرآن کا سیکھنا سکھانا. بھائیو دوستو بزرگوں, ایک کام تو روزانہ قرآن پڑھنے کا کرنا ہے اور قرآن کے سیکھنے سکھانے کا. دوسرا کام روزانہ مسجد میں, جیسے مسجد میں ایک دن منتخب سے پڑھنی ہے کتاب, ایک دن فضائل اعمال سے, ایسی گھر میں بھی ایک دن منتخب سے, ایک دن فضائل اعمال سے. آدھا گھنٹہ مسجد میں تعلیم ہوگی پابندی سے. ساری مسجد کی جماعت تعلیم میں بیٹھے گی, کوئی باہر نہیں جائے گا. ایسے ہی گھر کی تعلیم میں آپ بھی شرکت کریں, اور گھر کی تعلیم میں قرآن سیکھنے کے بعد اور اس کے بعد گھر میں کتاب کا پڑھنا ہو. روزانہ گھر میں کتاب پڑھو, کتاب میں قرآن حدیث ہے, قرآن حدیث پڑھ کر روزانہ سناؤ. تیسری چیز ہے 6 صفات کا مذاکرہ. ایمان, نماز, علم اور ذکر, اکرام مسلم, اخلاص نیت, تفریغ وقت. یہ 6 صفات ہیں. کھانا کھلانا, ننگوں کو کپڑے پہنانا, کسی کا مکان نہیں ہے مکان بنوانا, یہ خیر کے کام ہیں, غیر مسلم بھی کر سکتے ہیں. ایمان نہیں ہو سکتا, نماز نہیں ہو سکتی. ایمان صفت ہے, نماز صفت ہے, علم ایک صفت ہے, ذکر ایک صفت ہے, غیروں میں نہیں ہو سکتی. یہ صفت مومن میں ہو سکتی ہے. اللہ کے نزدیک انسان کی قیمت اس کی ذات کے اعتبار سے نہیں ہے. اللہ کے نزدیک انسان کی قیمت اس کی صفات کے اعتبار سے ہے. جتنی صفات ہوں گی اتنا آدمی قیمتی بنے گا. بھائیو دوستو بزرگوں, ان صفات کو زندگی میں لانے کے لیے روزانہ اپنے گھر میں ان صفات کی دعوت دینی ہے. دعوت دینے میں مذاکرہ کرنا ہے تاکہ ہر آدمی ان صفات کو لانے کی محنت لگے. اور اس کے بعد چوتھا کام ہے 6 صفات کے بعد اگلے دن کا تشکیل. 6 صفات کے بعد تشکیل صحابہ کے گھروں کا معمول تھا. خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابیہ ہیں, 4 جوان بیٹے ہیں, گھر میں بٹھا کر چاروں سے بات کر رہی ہیں, چاروں کا ذہن بنا رہی ہیں. چاروں کا ایسا ذہن بنا دیا کہ اگلے دن جب گئے تو کوئی واپس نہیں آیا. چاروں اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے, ماں کی تشکیل پر شہید ہوئے, ماں کی تشکیل پر جان دی. اس طرح بھائی دوستو بزرگوں, تشکیل صحابہ کے گھروں کا معمول تھا. اسی طرح سے تشکیل کے ساتھ ساتھ 5واں کام جو روزانہ کرنا ہے وہ ہے اگلے دن کا مشورہ. کل قرآن کے حلقے کون لگائے گا, کل کتاب کون پڑھے گا, اور کل 6 صفات کا مذاکرہ کون کرے گا. ان باتوں کا مشورہ کر کے گھر کی تعلیم پوری کر لی جائے گی انشاءاللہ. کرو گے بھائیو دوستو بزرگوں, یہ گھر کی تعلیم یہ روزانہ کا کام ہے. گھر اور مسجد کی تعلیم مشورہ روزانہ کا کام ہے. اسی طریقے سے روزانہ کا ایک کام ہے اپنا فارغ وقت دے کر مسجد کو آباد کرنا. مسجد کی آبادی مسجد نبوی کا عمل ہے. مسجد کی آبادی
مسجد نبوی کا عمل ہے. ہم اپنی مسجدوں کو مسجد نبوی والی شکل پر لانا چاہتے ہیں, مسجد نبوی کے معمول پر لانا چاہتے ہیں. جو مسجد نبوی کے اندر آبادی تھی وہ آبادی ہماری مسجدوں میں بھی ہو. مسجد نبوی کی آبادی در و دیوار سے نہیں تھی, مسجد نبوی کی آبادی اچھے پنکھوں سے, لائٹ سے اور چھت سے نہیں تھی. کچی چھت تھی, نیچے کنکڑیاں تھی اور ریت تھا, چاروں طرف مٹی کی دیواریں تھی. بھائیو دوستو بزرگو, لیکن مسجد نبوی کی آبادی, وہ مسجد نبوی کی آبادی میں ایمان کے حلقے تھے, غیب کی باتوں کے تذکرے تھے, قرآن کا سیکھنا سکھانا تھا, عبادت کا کرنا تھا, دعوت کا دینا تھا, جماعتوں کو ہدایت دی جاتی تھی, جماعتوں سے کارگزاری سنی جاتی تھی. یہ سارے اعمال مسجد نبوی کے اندر کے تھے. ہماری مسجد ان اعمال سے خالی ہیں, ہماری مسجد اعمال سے خالی ہیں. خالی اس لیے ہے کہ محلے میں مسلمان ہیں لیکن مسلمانوں کے پاس مسجد میں دینے کے لیے وقت نہیں ہے. مسجدوں کو آباد کون کرے گا؟ مسجدوں کو آباد کون کرے گا؟ محلے میں رہنے والے ایمان والے ہی مسجدوں کو آباد رکھیں گے. مسجد آباد کیسے ہوں گی؟ ہر مسلمان کے پاس فارغ وقت ہے, ہر مسلمان کے پاس فارغ وقت ہے لیکن مسجدوں میں دینے کی عادت نہیں ہے. چائے کی دکانوں پر بیٹھ جائیں گے, سڑکوں پر کھڑے ہو جائیں گے, راستوں میں بھی بیٹھ جائیں گے, دوستوں کے ساتھ بیٹھ جائیں گے, ایران توران کی باتوں میں لگ جائیں گے. یہ فارغ وقت ہے, مسجدوں میں نہیں گزار سکتے, مسجد کے باہر سڑکوں پر گزار رہے. صحابہ کا وقت 3 جگہ لگتا تھا, اپنے گھر میں لگتا تھا, اپنے کاروبار میں لگتا تھا اور مسجد میں لگتا تھا. 3 جگہ لگتا تھا. صحابہ اکرام ایمان کی اور ایسی صفات ان کی زندگیوں میں تھی, اس لیے کہ ان کا جو وقت تھا اس کا استعمال غلط نہیں تھا. مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے, مسلمان اپنے گھر میں وقت دینے سے نہیں بگڑتا, مسلمان کاروبار میں وقت دینے سے نہیں بگڑتا. فرماتے تھے مسلمان بگڑ رہا ہے گھر اور کاروبار کے علاوہ کا جو وقت ہے اس وقت کے غلط استعمال سے. روزانہ مسجد میں جو آپ کو محنت کرنی ہے وہ محنت اس بات کی کرنی ہے, ایک ایک مسلمان سے خوشامد کرنا, ملاقات کرنا اور اسے مسجد کے ماحول میں لانا. جو مسلمان مسجد کے ماحول میں آ جائے اس کی 4 تشکیلیں آپ کو کرنی ہیں. ایک, اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار کرنا, ایک اسے روزانہ مسجد میں وقت دینے کے لیے تیار کرنا, ایک اپنے گھر میں تعلیم کرنے کے لیے تیار کرنا اور ایک اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے تیار کرنا. 4 تشکیلیں ہر مسلمان کی. ہر ایمان والا اللہ کے راستے میں نکلے, ہر ایمان والا اپنا وقت روزانہ مسجد کو دے. محلے میں رہنے والے سارے ایمان والے جب مسجد کو روزانہ اپنا فارغ وقت دینے لگیں گے تو محلے کے لوگوں سے مسجد آباد رہے گی, محلے کے لوگوں سے مسجد آباد رہے گی. اس لیے محلے کے لوگ وقت کب دیں گے؟ جب یہ ذمہ دار لوگ اپنا وقت دیں گے. روزانہ مسجد میں مشورے میں بیٹھنے والے, روزانہ جو وقت لگائے ہوئے ساتھی ہیں, یہ مسجد کو وقت نہیں دیتے, اس لیے محلے والے بھی نہیں دیتے. اگر مسجد کو وقت دیتے ہیں, آدھا گھنٹہ دے کے ختم کر دیا, 1 گھنٹہ دے کے ختم کر دیا, 8 گھنٹے نہیں دیتے. 8 گھنٹے فارغ ہیں پھر بھی نہیں دیتے. اس لیے اپنی ترتیب قائم کر لو, 8 گھنٹے کاروبار میں دو, 8 گھنٹے اپنے گھر میں دو, 8 گھنٹے مسجد میں دو. یہ ترتیب بناؤ اپنی. جتنے کام کرنے والے ذمہ دار ساتھی ہیں اپنے 8 گھنٹے گھر میں سونے میں بھی لگانے ہیں, گھر کی ضرورت میں بھی لگانے ہیں. 8 گھنٹے کاروبار میں, دکان, کھیتی, تجارت, زراعت اور آفس, ملازمت, جو مرضی کرو, لیکن بچ گئے 8 گھنٹے, انہیں مسجد میں آ کر دو. آپ 8 گھنٹے دو گے ذمہ دار لوگ تو محلے کے لوگ بھی آپ کے ساتھ وقت دیں گے. آپ 3 دن دیتے ہو تو لوگ 3 دن آپ کے ساتھ نکلتے ہیں, 40 دن دیتے ہو تو 40 دن کے لیے نکلتے ہیں, 4 مہینے دیتے ہو تو 4 مہینے کے لیے نکلتے ہیں. آپ 8 گھنٹے مسجد میں دو گے تو محلے کے لوگ آ کر 8 گھنٹے آپ کو دیں گے. جب وہ مہینے دے سکتے ہیں تو گھنٹے کیوں نہیں دیں گے؟ جب محلے کے لوگ مہینے دے سکتے ہیں تو گھنٹے کیوں نہیں دیں گے؟ اس لیے نہیں دیتے کہ ہم بھی نہیں دیتے. جب ہم دیں گے تو وہ بھی دیں گے سب. مسجد کو آباد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ذمہ دار ساتھی, وقت لگائے ہوئے ساتھی روزانہ اپنا فارغ وقت مسجد کو دینے کی ترتیب قائم کر لیں, اور ان کا فارغ وقت کم سے کم 8 گھنٹے ہے.
कोशिश ये करो 8 घंटे एक साथ देने की तरतीब बनाओ, मजबूरी है 2 वक्तों में दे दो, वरना एक वक्त में देने की तरतीब बनाओ। फजर से लेके जोहर के बीच में 8 घंटे हो जाएंगे, जोहर से लेके ईशा के बीच में 8 घंटे हो जाएंगे। इसके अलावा भी आप वक्त कहीं से गिन सकते हो और कहीं पर खत्म कर सकते हो, लेकिन 8 घंटे देने की तरतीब कायम कर लोगे तो मोहल्ले के लोग आकर के अपना कम और ज्यादा वक्त आपके साथ देने लगेंगे। कोई 8 घंटे पूरे दे देगा, कोई 7 घंटे देगा, कोई 6 घंटे देगा, कोई 5 घंटे देगा, कोई 4 घंटे देगा, कोई आधा घंटा देगा। वो मुख्तलिफ वक्त आपको आके देते रहेंगे। आप सबको लेकर के और चलते रहेंगे, मस्जिद को आबाद करते रहेंगे। मस्जिद के बाहर भी मेहनत होगी, मस्जिद के अंदर भी मेहनत होगी। बाहर गली गली, मोहल्ले के अंदर चारों तरफ, बाजार में भी कोई घर ना छूटे, कोई फर्द ना छूटे। जमात बनाकर 2 आदमी 3 आदमियों की घर घर जाकर दावत और खुशामद और एक एक ईमान वाले को मस्जिद में लाने की मेहनत। गश्त बराए गश्त नहीं है, गश्त बराए मस्जिद है। एक मुसलमान को मस्जिद में लाने के लिए गश्त है ताकि वो अल्लाह के घर में आए। बाजार में जाकर बाजार वालों की खुशामद करके मस्जिद में लाना, घरों में जाके घर वालों की खुशामद करके मस्जिद में लाना, ये है मेहनत। भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, जब ये मेहनत बाहर होगी, मस्जिद में भी अमल होगा। आने वालों का इस्तकबाल करने के लिए साथी हो, आने वालों की तालीम करने के लिए साथी हो, आने वालों को दावत देने के लिए भी साथी मस्जिद में होने चाहिए। ये मस्जिद में तालीम का अमल करेंगे, इस्तकबाल का अमल करेंगे और दावत का अमल करेंगे। बाहर वाले खुशामद करके बाहर वालों को मस्जिद में होने वाले आमाल की दावत देकर बाहर से मस्जिद में लाएंगे। ये नक्शा कायम करना है। जिस मस्जिद के अंदर, जिस मोहल्ले के अंदर मस्जिद को आबाद करने वाले लोग होंगे, मस्जिद को आबाद करने की मेहनत करने वाले लोग होंगे, अल्लाह पाक अपने अजाब को अगर भेजना भी चाहेंगे तो मौखर कर देंगे किसी वजह से। मस्जिदों को आबाद करने वालों से अजाब को उठा लिया जाता है। इसलिए भाई दोस्तों बुजुर्गों, हमें ये तरतीब कायम करनी है रोजाना कि हम अपना वक्त 8-8 घंटे फारिग करके मस्जिदों को दें ताकि मस्जिद नबवी के मामूल पर मस्जिद आ जाए। कर लोगे? हल्के बनाकर यही चीजें आपको तय करनी है। महाना जोड़, सुबह कारगुजारी में बात आई थी, 5 कामों की तकवीद के लिए महाना जोड़ है। महीने में 10, 12, 15 मस्जिदों का एक जगह जुड़ना, हाजिरी लेना, कारगुजारी हर मस्जिद का सुनाना और कारगुजारी के बाद हर मस्जिद पर तरगीब देकर के तकाजा डालना, हर मस्जिद से मकामी काम के अजाइम कराना और हयातुस सहाबा की तालीम। शब गुजारी में अपने खाने बिस्तर के साथ अपने मरकज पर जमा होना। मस्जिद की जमातें शब गुजारी में जमा हों और जमा होकर के काम की फिक्र भी करें और नगद तश्कीलें जो हो जाए उनकी जमात बना करके भी लाएं। इस तरह से आप हजरात, अब हम आपसे ये कहेंगे कि आप अपने अपने इलाकों में जाके बैठो तो मजमे में नहीं, ये काम नहीं हो पाएगा। अब तो दरखास्त ये है कि आप हजरात जहां बैठे हो, 4 बजने वाले हैं, 10 मिनट के लिए कम से कम आपको हल्के लगाने हैं। उसके बाद नमाज की तैयारी करनी है, लेकिन 10-10 आदमी या 15-15 आदमी बैठे बैठे हल्का लगा लो। उठना नहीं है, अपनी जगह पर हल्का लगा लो बैठे बैठे। और फिर हर साथी उसमें एक एक साथी का नाम लेकर के उसके सामने उसकी मस्जिद में 8 घंटे किस्मत देंगे। 3 दिन का हफ्ता कौन सा होगा और इसके साथ साथ गश्तों का दिन क्या है, बाकी मामूलात भी इसमें तय कर लें। बैठ करके इस वक्त 10 मिनट के लिए आपको यह काम करना है, बैठे बैठे 10-10 आदमियों के या 20-20 आदमियों के हल्के लगा लें बैठे बैठे। बिस्मिल्लाह, शुरू हो जाओ। सब जो बातें हुई हैं इसका मुज़ाकरा भी और इसकी तरतीब कायम कर लें। बैठे बैठे हल्के लगाएं, कोई उठेगा नहीं अपनी जगह से, उठना नहीं है 10 मिनट के लिए। काम पूरा होगा जब हल्के पूरे हो जाएंगे। भाई जल्दी हल्के लगाओ आपस में, 10-10, 15-15 आदमी हल्के लगा लो। हल्के लगाओ, हल्के पीछे तक, पीछे वाले भी। बैठो भाई, बैठो भाई, बैठे बैठे हल्के लगाओ, बैठे बैठे हल्कों में जुड़ जाओ। माशाअल्लाह, अक्सर साथियों ने हल्के लगा लिए, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। भाई हल्के लगाओ जल्दी, इनको पीछे लोगों जोड़ लो आप लोग। 10-10, 15-15 आदमी बैठ जाओ। हर एक से मस्जिद का वक्त, ये मस्जिद को कौन सा वक्त देंगे, एक पर्चा निकाल लो, बैठे बैठे कर लो भाई काम। माशाअल्लाह, देखो सारा मजमा हल्कों में बैठ गया है, थोड़े से लोग खड़े हैं बस, अक्सर लोग बैठ गए। पानी दे।
भाई जाने की फिजा मत बनाओ भाई, बैठे बैठे तरतीब बनाओ। बैठो भाई, बैठो भाई, जाने की फिजा मत बनाओ भाई। सब बैठ गए। माशाअल्लाह, देखो सारे लोग बैठ गए हैं, थोड़े से लोग बचे, इनको बिठा लो। एक एक ईमान वाले से मस्जिद में 8 घंटे तय करो, कब से कब देंगे। 3 दिन का हफ्ता सबसे पूछो, 3 दिन का कौन सा हफ्ता है आपका, नहीं है तो उनका हफ्ता तय कराओ। जो जमातें यहाँ आई हुई हैं वो जमातें भी मकामी लोगों के साथ बैठें, जमातों के साथ ही 2-2 तकसीम हो जाए इनमें। हाँ, खित्ते की जमातें भी हैं, तश्कील वाले साथी भी हैं, सब हल्कों में बैठ जाएं। बैठो भाई, बैठो भाई, अभी काम पूरा नहीं हुआ, बैठो भाई आप सब। जो पर्चों में आप लिखाएंगे वो ताल्लुक और मंडल के जिम्मेदारों को पर्चा दे देना। जिस मंडल के जो लोग हैं उनके नाम उनको जाके लिखवाने हैं। माशाअल्लाह, सारे मजमे में हल्के लगे हुए हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। उसे वसूल करके जो जमातें चल रही हैं उसमें जाके जोड़ो, 3 दिन लगवाओ। क्या भी नहीं, क्या भी नहीं, क्या भी नहीं, कोई भी नाम नहीं लिखा तो कुछ भी नहीं किया। वो बात नहीं, आप हर हफ्ते बोलो। हाँ, पहले 1 हफ्ते से मेहनत कर को तुम्हारा इज्तिमा के दिन नगद जमात निकालना, 1 हफ्ते से। आपकी गाड़ी आगे रहेगी, मैं अपनी गाड़ी पीछे रखूंगा। भाई जो हलकों के अंदर जो पर्चे है भाई, अपने जिम्मेदारों को वो पर्चा दे दो भाई, जिम्मेदारों को, हलके वाले मंडल वाले मंडलों के जिम्मेदारों को दो, हलके वाले हलकों के जिम्मेदारों को दो। हाँ, आ जाओ भाई। एक जरूरी ऐलान सुनो, 4:10 पे अज़ान होगी और 4:45 को जमात खड़े होगी। 4:10 पे अज़ान होगी